आसेबी राज। शहजाद ने टॉर्च की रोशनी क्लॉक पर डाली। रात के 12 बज रहे थे। बाहर कभी कभी बादलों की गरज सुनाई दे जाती थी। शहजाद अपने कमरे में बिस्तर पर लिहाफ में तुपका चाक रहा था। बंद खिड़की में से बारिश की आवाज भी आ रही थी। बारिश की वजह से रात बड़ी सर्द हो गई थी। सर्दी, बारिश और आधी रात, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। शहजाद बिस्तर में से निकलकर दबे पांव चलता हुआ दरवाजे के पास आ गया। उसने बंद दरवाजे के साथ कान लगा दिया। वो ये तसल्ली करना चाहता था कि घर के सब लोग यानी उसकी अम्मी, अब्बू, बहन और बड़ा भाई सो गए हैं। घर के सब लोग गर्म गर्म बिस्तरों में लिहाफ ओढ़कर गहरी नींद सो रहे थे। जब शहजाद को इत्मीनान हो गया कि कोई उसके पीछे नहीं आएगा, तो उसने अलमारी में से बंद गले का स्वेटर निकालकर पहना, पांव में फुल बूट पहने, काले रंग की बरसाती पहनी, हाथ में टॉर्च ली और अपने कमरे का पिछला दरवाजा आहिस्ता से खोलकर कोठी के छोटे से बागीचे में आ गया। उसने बरसाती का हुड अपने सर के ऊपर कर लिया था। बारिश में भीगी हुई बर्फ की तरह ठंडी हवा का झोंका उसकी पेशानी से टकराया और उसके जिस्म में सर्दी की एक लहर सी दौड़ गई। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। एक छोटा सा बल्ब पिछले बरामदे के कोने में चल रहा था। शहजाद कोठी की अकबी दीवार के छोटे दरवाजे में से निकलकर कच्ची सड़क पर आ गया। उसने टॉर्च और दोनों हाथ लंबी बरसाती की जेबों में डाल रखे थे। बारिश के कतरे उसकी बरसाती पर गिरकर नीचे फिसल रहे थे। ये कोठियों का पिछला हिस्सा था जहां कहीं कहीं बल्ब रोशन थे। उनकी रोशनी में शहजाद कच्ची सड़क अबूर कर गया और पक्की सड़क पर आकर एक दरख्त के नीचे रुक गया। दरख्त पर से बारिश के मोटे मोटे कतरे टपक रहे थे। शहजाद को इल्म था कि उसे कहां जाना है। आज उसने पुरस्कार बाउली की आसेबी आवाज का राज मालूम करने का फैसला कर लिया था। इस मुहिम्मे को हल करने के लिए वो बारिश वाली सर्द और सुनसान रात को अपने गर्म कमरे से निकला था। जिस पुरस्कार बाउली का राज मालूम करने शहजाद घर से चला था, वो उनकी कोठी से थोड़ी दूर एक बारादरी के खड्डर के पीछे जमीन के अंदर वाक़ थी। ये बाउली कहते हैं कि मुसलमान बादशाह शेरशाह सूरी के जमाने में बनाई गई थी। तब मुसाफिर यहां से गुजरते हुए थोड़ी देर ठहर कर आराम करते, नहाते, मुंह हाथ धोते और फिर सफर पर चले जाते। मगर वक्त के साथ साथ ये बाउली वीरान हो गई थी। कोई यहां नहीं जाता था। 2-4 महीने से इस बाउली की एक दहशत सी फैल गई थी। कोई आदमी दिन के वक्त भी इसके करीब से नहीं गुजरता था। लोगों का कहना था कि इस बाउली से किसी बच्चे की आवाज आती है जो घुटी हुई आवाज में अपनी तरफ बुलाता है। शहजाद ने उस आवाज का सुराग लगाने का फैसला कर लिया। वो एक सीधा सादा मुसलमान लड़का था। शहर के स्कूल में 10वीं जमात में पढ़ता था। नमाज रोजे का पाबंद था। वो इस किस्म की आसेबी और वहम की बातों पर एतबार नहीं करता था। उसका ईमान था कि अल्लाह से डरने वाला दुनिया में किसी से नहीं डरता। कोई आसेब नहीं डरा सकता। यही वजह थी कि वो इस बारिश वाली सर्द अंधेरी रात में टॉर्च जेब में डाले आसेबी बाउली की तरफ चला जा रहा था। वो इस मुहिम्मे को हल करना चाहता था कि बाउली से बच्चे की घुटी हुई आवाज कहां से आती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाउली में वाकई कोई लड़का या बच्चा फंस गया हो। बूंदा बांदी उसी तरह हो रही थी। शहजाद गीली सड़क पर बड़े सुकून से कदम उठाता बारादरी के पास आ गया। सामने वो चबूतरा था जिसमें से एक अंधेरा जीना नीचे पुरस्कार बाउली तक जाता था। आसमान के तारे बादलों में छुपे हुए थे। शहजाद ने टॉर्च जेब से निकालकर हाथ में पकड़ ली और अल्लाह का नाम लेकर बाउली की तरफ बढ़ा। जीने पर पहुंचकर उसने एक नजर नीचे डाली। जीने की हर सीढ़ी अंधेरे में डूबी हुई थी। अभी तक उसे बाउली के अंदर से कोई आवाज नहीं आई थी। उसने जीने पर टॉर्च की रोशनी डाली। जीना तंग था। 15-20 सीढ़ियों के नीचे बाउली का पानी शीशे की तरह चमकने लगा। शहजाद ने कलमा शरीफ पढ़ा और जीना नीचे उतरने लगा। वो अभी तीसरी सीढ़ी पर ही पहुंचा था कि उसे एक अजीब घुटी घुटी सी आवाज सुनाई थी। ये आवाज किसी लड़के की लगती थी जो मदद के लिए पुकार रहा था। मुझे यहां से निकालो, मुझे यहां से निकालो। यह पुरस्कार आवाज सुनकर एक बार तो शहजाद का दिल भी अंदर से धड़क उठा। फिर उसने अपने आप को संभाला और बड़ा हौसला करके पुकार कर बोला, तुम कौन हो? अगर तुम कोई जिन भूत हो तो यहां से भाग जाओ। खल्क के खुदा को तंग ना करो। वही पुरस्कार आवाज फिर आई, मैं कैसे भाग सकता हूं? मैं तो लोहे के संदूक में बंद हूं। मुझे यहां से निकालो। इस दौरान शहजाद ने अंदाजा कर लिया था कि पुरस्कार आवाज उसके बाएं जानिब जरा नीचे से आ रही है। वो 2 सीढ़ियां और नीचे उतर गया। उसने टॉर्च की रोशनी फेंकी तो उसे दीवार में एक शिकाफ दिखाई दिया। उसने टॉर्च की रोशनी में झुक कर देखा।
یہ यकतंग वो तारीक कोठरी सी थी जिसमें एक तरफ पुरानी ईंटों और मलबे का ढेर लगा था और दूसरी तरफ कोने में लोहे का एक संदूक पड़ा था। लड़के की घुटी हुई आवाज फिर सुनाई थी, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुटा जा रहा है। शहजाद टॉर्च हाथ में लिए शिगाफ में से गुजरकर लोहे के संदूक के पास आ गया। लोहे के संदूक को जंग लगा हुआ था। उस पर लोहे का मोटा ताला पड़ा था और उसके ढकने पर एक बिल्ली का सर बना हुआ था। पुरस्कार आवाज उसी लोहे के संदूक में से आ रही थी। शहजाद ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें संदूक में किसने बंद किया है? संदूक में से आवाज आई, मुझे यहां से बाहर निकालो, मैं बाहर आकर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। शहजाद ने कहा, मगर संदूक पर तो लोहे का मोटा ताला पड़ा है, मैं इसे कैसे तोड़ूं? संदूक में से आवाज आई, ताला तोड़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है। इस संदूक के ढकने पर बिल्ली का जो सर बना हुआ है, तुम उसको तोड़ दो, मैं अपने आप आजाद हो जाऊंगा। शहजाद ने टॉर्च की रोशनी में बिल्ली के सर को देखा। यह सर किसी धात का बना हुआ था। सर भारी था मगर गर्दन पतली थी जो संदूक के ढक्कन के साथ जुड़ी हुई थी। संदूक में बंद पुरस्कार लड़के की आवाज आई, किसी पत्थर से बिल्ली का सर तोड़ दो, डरो नहीं, इसका तिलिस्म तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शहजाद ने जवाब में कहा, मैं मुसलमान हूं और मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। अगर तुम भी कोई जिन भूत हो तो मैं तुम्हारा भी मुकाबला करूंगा। संदूक में से आवाज आई, शाबाश, मुझे किसी ऐसे ही दलेर और बहादुर लड़के की जरूरत थी। इस मुसीबत से तुम ही मुझे निजात दिला सकते हो। शहजाद ने मलबे के ढेर पर से एक पत्थर उठाया और अल्लाह का नाम लेकर उसे तिलिस्मी बिल्ली के सर पर इतने जोर से मारा कि लोहे का सर ढक्कन से अलग होकर दूर जा गिरा। इसके साथ ही एक भयानक चीख की आवाज फजा में गूंज उठी। शहजाद एक कदम पीछे हट गया। संदूक का ढकना अभी बंद ही था कि उसमें से एक शोला बुलंद हुआ। ये शोला संदूक से अलग होकर लहराता हुआ शहजाद के बिल्कुल सामने आकर साकित हो गया और दूसरे लम्हे शोले की जगह एक 10-12 साल का काले रंग का लड़का खड़ा था। टॉर्च की रोशनी में उसकी आंखें हीरो की तरह चमक रही थीं। उसके दोनों कानों में बालियां थीं। घुंघरियाले सियाह बालों के छल्ले सर के साथ चिपके हुए थे। गले में छोटे से तिकोने तावीज वाला लॉकेट पड़ा था। उसने टखनों तक काले रंग का चुगा पहन रखा था। शहजाद उसे ताज्जुब से देख रहा था। चमकीली आंखों वाला अजीब व गरीब लड़का शहजाद की तरफ देखकर मुस्कुराया। फिर उसने अपना हाथ ऊपर उठाकर शहजाद से कहा, मेरा नाम सांची है। तुमने मुझे एक अजियतनाक तिलिस्म की कैद से निजात दिलाई है। अगर तुम बहादुरी से काम लेकर मुझे उसकी कैद से आजाद न करते तो मैं क़यामत तक इस संदूक में बंद रहता। अब तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। शहजाद ने कहा, मेरा नाम शहजाद है और मैं। सांची ने मुस्कुराकर बात काटते हुए कहा, मैं जानता हूं तुम्हारा नाम शहजाद है। तुम शहर के एक स्कूल में 10वीं जमात में पढ़ते हो। तुम बड़े नेक मुसलमान लड़के हो, इसीलिए तुम्हारे अंदर इतनी दिलेरी और बहादुरी मौजूद है, वरना मेरी आवाज सुनकर लोग डर के मारे भाग जाते थे और अब तो उन्होंने इधर से गुजरना भी बंद कर दिया था। शहजाद ने सांची के हीरे की तरह चमकती हुई आंखों में आंखें डाल रखी थीं। लेकिन तुम कौन हो? सांची बोला, मैं एक जिन का बेटा हूं, मगर मुसलमान जिन का बेटा हूं। मेरा बाप जादूगर सामरी से मुकाबला करते हुए चल बसा था। मैं फरार हो गया, लेकिन सामरी ने मुझे पकड़ लिया और अपने तिलिस्म की मदद से इस लोहे के संदूक में बंद कर दिया। अगर तुम मेरी मदद ना करते तो मैं कभी इस कैद से आजाद नहीं हो सकता था। तुमने मुझ पर एहसान किया है, मैं जाने से पहले इस एहसान का बदला चुकाना चाहता हूं। बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? मैं तुम्हारी सिर्फ एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं। तुम अगर कहो तो मैं शहर में तुम्हारे लिए भी एक शानदार महल बना दूं, तुम्हारे कदमों में सोने चांदी हीरे जवाहरात के ढेर लगा दूं, मगर तुम्हें सिर्फ एक ख्वाहिश करनी होगी। शहजाद ने जवाब दिया, मेरे पास ईमान की दौलत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सांची ने कहा, एक बार फिर सोच लो, मैं जा रहा हूं, फिर शायद कभी तुमसे मुलाकात ना हो, यह मौका फिर हाथ नहीं आएगा। अचानक शहजाद के दिल में एक ख्याल आया। उसने सांची की तरफ देखा और कहा, सांची, क्या तुम मुझे तारीख़ इस्लाम के नामवर और अजीम मुसलमान हुक्मा, जोग्राफिया दानों और साइंसदानों से मिलवा सकते हो? मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं उन अजीम मुसलमान साइंसदानों और तबीबों के ज़माने में पहुंचकर उन्हें देखूं, उनकी बातें सुनूं और उन्हें वो तारीख़ी तजुर्बात करते देखूं जिनसे आज यूरोप की कौमें फ़ायदा उठा रही हैं। मसलन इब्न सीना, इमाम राजी, जाबिर बिन हय्यान और ऐसी ही दूसरी नामवर मुसलमान हस्तियां जिनके नाम इस्लामी तारीख में चांद सितारों की तरह चमक रहे हैं।
کیا تم مجھے ان سے ملوا سکتے ہو؟ میں ان عظیم ہستیوں سے بھی ملنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس دور میں ہمیں اپنے اسلاف کے کارناموں سے روشناس کرایا ہے اور اسلامی یونانی طب کی اعلیٰ روایات کو زندہ کیا ہے۔ سانچی ایک پل کے لیے جیسے کچھ سوچنے لگا، پھر مسکرایا اور بولا، یہ کام میرے لیے مشکل تو نہیں ہے، لیکن تمہارے لیے اس میں خطرہ ضرور ہے، اور میری جان کو بھی خطرہ ہوگا۔ اپنی جان کا خطرہ مجھے اس لیے قبول کرنا پڑے گا کہ میں تمہاری ایک خواہش کو پورا کرنے کا قول دے چکا ہوں، لیکن تمہاری جان کی مجھے ضرور فکر ہے۔ تمہاری بہادری اور ایمان کی پختگی سے متاثر ہو کر میں نے تمہیں اپنا دوست بنا لیا ہے اور نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ بہتر یہ ہے کہ تم کوئی اور خواہش کرو۔ شہزاد نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میری اور کوئی خواہش نہیں ہے، بس یہی ایک خواہش ہے، اور تم میری ایک خواہش پوری کرنے کا وعدہ کر چکے ہو۔ سانچی چپ ہو گیا۔ شہزاد نے پوچھا، آخر تمہاری جان کو اس میں کیا خطرہ ہے؟ سانچی نے جواب دیا، مسلمان سائنسدانوں سے تمہیں ملوانے کے لیے مجھے تاریخ کے پرانے زمانے میں جانا ہوگا، پھر مجھے اس دور میں واپس آ کر ان نامور ہستیوں سے تمہیں ملانا ہوگا جنہوں نے طب اسلامی کو پھر سے زندہ کیا ہے۔ میرے دشمن سامری جادوگر کی بدرو بھی پرانے زمانے میں ہی رہتی ہے، اس کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ میں آزاد ہو گیا ہوں۔ وہ مجھے دوبارہ پکڑنے اور ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں بھی نقصان پہنچائے، کیونکہ تم نے ہی مجھے اس کے طلسم سے آزاد کرایا ہے۔ شہزاد نے دلیری سے کہا، میں تو سامری سے نہیں ڈرتا، اگر تم ڈرتے ہو تو ٹھیک ہے، میں اپنی خواہش واپس لیتا ہوں۔ اس پر سانچی نے سر اٹھا کر بڑی شان سے کہا، میں ایک مسلمان جن کا بیٹا ہوں، میں بھی موت سے نہیں ڈرتا۔ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں تاریخ اسلام کے عظیم الشان سائنسدانوں سے ضرور ملواؤں گا۔ شہزاد بڑا خوش ہوا۔ اس نے پوچھا، لیکن سانچی، ہم پرانے زمانے میں کیسے جائیں گے؟ سانچی بولا، پرانے زمانے میں لے جانا میرا کام ہے۔ تم اس طرح چلتے پھرتے جاگتی حالت میں میرے ساتھ آج سے 700-800 برس پہلے کے تاریخی زمانے میں نہیں جا سکو گے، تو پھر میں کیسے جاؤں گا؟ شہزاد نے سوال کیا۔ سانچی نے کہا، میں تمہیں خواب کی حالت میں اپنے ساتھ لے جایا کروں گا۔ کیا مطلب؟ شہزاد چونکا۔ سانچی مسکرایا، دوست، جب تم رات کو اپنے بستر پر لیٹنے کے بعد سو جاؤ گے تو میں تمہارے خواب میں آؤں گا اور تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں اس دنیا سے نکال کر اسلام کے سنہری تاریخی دور میں لے جاؤں گا۔ تم ہر بار کسی ایک نامور مسلمان سائنسدان سے ملو گے، انہیں کام کرتے، درس دیتے اور تجربے کرتے، چلتے پھرتے باتیں کرتے دیکھو گے، اور پھر میں تمہیں واپس خواب میں ہی تمہارے بستر پر لے آؤں گا۔ شہزاد نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ جتنی دیر تک میں پرانے زمانے میں رہوں گا اتنی دیر تک میں بستر پر سوتا رہوں گا؟ ہاں، تم گہری نیند سو رہے ہوگے، سانچی نے کہا۔ شہزاد نے تشویش کے ساتھ کہا، لیکن اگر اس دوران گھر میں سے کسی نے مجھے جگا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا میں پرانے زمانے سے ایک دم واپس آ جاؤں گا؟ سانچی بولا، نہیں، تم اس وقت تک واپس اپنے سوئے ہوئے جسم میں نہیں آؤ گے جب تک کہ میں تمہیں خود تمہارا ہاتھ پکڑ کر نہیں لاؤں گا۔ اس دوران گھر میں کوئی تمہیں لاکھ جگائے، تمہارے سراہنے ڈھول بجائے، تم سوتے رہو گے۔ شہزاد نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ میرا یہ سفر خواب کی طرح ہوگا، اور مجھے بعد میں ہر چیز، واقعہ خواب کی طرح دھندلا دھندلا ہی یاد رہے گا۔ سانچی نے کہا، نہیں، اگرچہ تم خواب میں سفر کرو گے اور تاریخ کے پرانے نامور لوگوں سے ملاقات کرو گے، لیکن تمہیں ایسا ہی محسوس ہوگا کہ تم زندہ اور جاگتی حالت میں چل پھر رہے ہو، اور بعد میں تمہیں ان کی ایک ایک بات یاد رہے گی۔ لیکن ایک شرط ضرور ہے۔ وہ کیا؟ شہزاد نے پوچھا۔ وہ یہ، سانچی نے کہا، کہ صبح کو جب تم جاگو گے تو کسی سے اس کا ذکر نہیں کرو گے کہ تم نے رات ابن سینا یا امام رازی یا البیرونی سے ملاقات کی ہے۔ یہ راز تمہارے سینے میں راز بن کر ہی رہے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں صبح اٹھ کر کسی سے اس کا ذکر نہیں کروں گا، شہزاد نے پوری ذمہ داری سے کہا۔ لیکن سانچی میرے دوست، خواب میں کئی دن بلکہ کئی مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ سانچی بولا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انسان خواب میں کئی کئی سال گزار دیتا ہے، اور جب جاگتا ہے تو صرف ایک رات گزری ہوتی ہے۔ شہزاد نے کہا، کیا ہر رات تم مجھے خواب میں آ کر لے جایا کرو گے؟ میرا مطلب ہے کہ میں خواب میں کس جگہ تمہارا انتظار کیا کروں گا۔ سانچی نے اپنے گلے سے لاکٹ والا تعویذ اتار کر شہزاد کو دیا اور کہا، اس تعویذ کو اپنے گلے میں ڈال لو، اس سے تمہارا اور میرا رابطہ قائم رہے گا۔
اگر اللہ نہ کرے کسی وقت ہم اپنے پرخطر سفر میں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور تم پر کوئی آفت آن پڑی تو اس تعویذ پر ہاتھ رکھ کر مجھے زور سے سانچی 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 کہہ کر 3 بار آواز دینا۔ میں جہاں بھی ہوں گا تمہاری مدد کو آ جاؤں گا۔ ویسے تو میں اس سفر میں تمہارے ساتھ ہی ہوں گا، لیکن اپنے دشمن سامری جادوگر سے خطرہ ہے، وہ ضرور مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ بہرحال جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم کل رات اللہ کا نام لے کر اپنے تاریخی سفر کی ابتدا کریں گے۔ شہزاد نے تعویذ اپنے گلے میں ڈال لیا۔ یہ تعویذ ایک چھوٹے سے چاندی کے لاکٹ میں بند تھا۔ سانچی بولا، گھر میں یا اسکول میں کسی کو مت بتانا کہ یہ تعویذ میں نے تمہیں دیا ہے۔ کسی سے میرے بارے میں بھی بات نہ کرنا کہ تم نے باؤلی کے آسیب کو آزاد کر دیا ہے۔ تعویذ کے بارے میں گھر میں کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ ایک فقیر نے دیا ہے، بس اس سے آگے کسی کو کچھ نہ بتانا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، کل رات تمہارے خواب میں آؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی سانچی غائب ہو گیا۔ شہزاد نے چاروں طرف ٹارچ کی روشنی ڈالی، مگر سانچی وہاں نہیں تھا۔ شہزاد کو اس بات کی بڑی خوشی تھی کہ وہ کل سے اپنے ایڈونچر سے بھرپور تاریخی سفر پر روانہ ہوگا، اور اس کی اسلام کی عالی شان شخصیتوں اور نامور مسلمان سائنسدانوں، طبیبوں، جغرافیہ دانوں اور فلسفیوں سے نہ صرف ملاقات ہوگی، بلکہ وہ انہیں زندہ حالت میں اپنے زمانے میں چلتے پھرتے باتیں کرتے اور کام کرتے دیکھے گا۔ وہ زینہ چڑھ کر باؤلی سے نکل آیا۔ اس وقت آسمان پر بادل تو اسی طرح چھائے ہوئے تھے، مگر بوندا باندی رک گئی تھی۔ رات اسی طرح تاریک تھی۔ 12 دری کا کھنڈر اندھیری رات میں اپنا دھندلا سا خاکہ ہی پیش کر رہا تھا۔ سردی زیادہ ہو گئی تھی۔ شہزاد کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ایک جن سانچی سے دوستی ہو گئی ہے اور وہ اسے اسلامی تاریخ کے سنہری زمانوں کی سیر کروانے والا ہے۔ اگرچہ یہ جن لڑکا تھا، اس کا تقریباً ہم عمر تھا اور مسلمان تھا، لیکن تھا تو وہ جن ہی۔ شہزاد کو اندر ہی اندر بڑی خوشی کا احساس ہو رہا تھا کہ کل رات وہ خواب میں ایک انوکھے اور حیرت انگیز تاریخی سفر پر نکلنے والا ہے۔ اس نے ٹارچ اپنی برساتی کی جیب میں ڈالی اور تیز قدموں سے اپنی کوٹھی کی طرف چلنے لگا۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ گھر میں کوئی جاگ کر اس کے کمرے میں نہ آ گیا ہو۔ اس کا بستر خالی تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ اگر ابو یا امی کسی نے پوچھا کہ وہ اتنی رات گئے بارش میں اٹھ کر کہاں چلا گیا تھا تو وہ کہہ دے گا کہ اسے باہر کھٹکا لگا تھا اور وہ یہ دیکھنے باہر گیا تھا کہ کہیں کوئی چور تو نہیں آ گیا۔ مگر خیریت ہی رہی، پیچھے کسی کو خبر نہ ہوئی تھی۔ وہ چپکے سے دبے پاؤں اپنے کمرے میں آ گیا، برساتی وغیرہ اتار کر ایک طرف پھینکی اور جلدی سے بستر میں گھس گیا۔ لحاف گردن کے اوپر کرتے ہوئے اس کا ہاتھ سانچی کے دیے ہوئے تعویذ کے لاکٹ سے چھو گیا۔ اس نے خوشی سے آنکھیں بند کر لیں۔ کاش سانچی آج رات ہی خواب میں آ کر اسے اسلامی تاریخ کے سنہری دور میں لے جائے، مگر سانچی دوسری رات آنے والا تھا۔ صبح کو شہزاد کی امی کی نظر اس کے گلے میں پڑے ہوئے تعویذ پر پڑی۔ انہوں نے پوچھا، شہزاد یہ تعویذ تمہارے گلے میں کہاں سے آ گیا؟ شہزاد نے فوراً جواب دیا، امی جان میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا، کل ہمارے اسکول کی مسجد میں ایک بزرگ تشریف لائے تھے۔ انہوں نے مجھے یہ تعویذ دے کر کہا تھا، بیٹا اسے اپنے گلے میں ڈالے رکھنا، اس سے برکت ہوگی۔ شہزاد کے ابو بھی آرام کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اخبار ہٹا کر تعویذ کی طرف دیکھا اور کہا، ذرا دکھاؤ تو۔ شہزاد نے تعویذ اتار کر ابو جان کو دیا۔ تعویذ چھوٹا چاندی کا بٹن لگتا تھا، اس پر ہلال کا نشان کھدا ہوا تھا۔ شہزاد کا بڑا بھائی اور بہن بھی وہاں آ گئی۔ ابو نے کہا، ہٹاؤ اسے، بدنما تعویذ لے کر گلے میں نہیں ڈالا کرتے، اللہ جانے اس میں کیا ہے۔ شہزاد نے منہ بنا کر کہا، ٹھیک ہے ابو، میں کل یہ تعویذ ان بزرگ کو واپس کر دوں گا، وہ مسجد میں آتے رہتے ہیں۔ امی بولیں، اب واپس کرنا اچھا نہیں لگتا۔ بڑی بہن نے کہا، اسے کسی الماری میں رکھ چھوڑو، گلے میں مت پہنو۔ ہاں اپنی الماری میں رکھ دو، بڑے بھائی نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ شہزاد نے تعویذ کو ایک ٹبیا میں بند کر کے اپنی کتابوں کی الماری میں سنبھال کر رکھ دیا، دل میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ رات کو سونے سے پہلے وہ اسے گلے میں پہن لے گا، کیونکہ سانچی نے کہا تھا کہ خواب میں سفر کرنے کے واسطے اس کو گلے میں ہونا ضروری ہے۔ شہزاد اسکول آ گیا۔ اسکول میں اس کا ایک خاص دوست شاہد تھا۔ شہزاد کا بڑا دل چاہا کہ وہ شاہد کو بتا دے کہ اس کی دوستی سانچی نامی ایک جن سے ہو گئی ہے، اور اب وہ ہر رات اسلامی تاریخ کے زمانے میں سیر کرنے اور مسلمان سائنسدانوں اور دانشوروں سے ملنے جایا کرے گا۔ اسے سانچی کو دیا ہوا قول یاد آ گیا کہ خبردار اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا اور اسے راز رکھنا۔ شہزاد نے خواہش کے باوجود اپنے دوست شاہد کو کچھ نہ بتایا۔
اسکول سے چھٹی کے بعد شہزاد گھر آ گیا۔ اسے بڑی بے صبری سے رات کا انتظار تھا۔ کسی وقت اسے لگتا جیسے اس نے کل بارش والی رات میں بھی ایک خواب ہی دیکھا تھا، اور کوئی سانچی جن اس کا حقیقت میں دوست نہیں ہے، اور صدیوں گزرے زمانے میں جا کر نامور مسلمان سائنسدانوں سے ملنے کا خیال محض ایک خواب ہی ہے۔ مگر جب اسے سانچی کے دیے ہوئے تعویذ کا خیال آیا جو صبح وہ اپنے ہاتھوں سے الماری میں بند کر کے آیا تھا، تو پھر اسے ایک بار پھر یقین ہو گیا کہ نہیں، وہ خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی، اور وہ آج رات ایک عجیب و غریب ایڈونچر سفر پر نکلنے والا ہے۔ وہ دعا مانگنے لگا کہ یا اللہ جلدی سے رات آ جائے، مگر رات کو تو اپنے وقت پر آنا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد شہزاد نے گھر والوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ اس وقت دیوار پر لگا ہوا گھنٹہ رات کے 9:30 بجا رہا تھا۔ دوسرے کمرے سے ٹیلی ویژن پر خبر نامے کے بند ہونے کی ساز کی آواز آ رہی تھی۔ شہزاد نے بتی گل کر دی۔ سردی کافی تھی۔ اس نے سونے سے پہلے الماری سے سانچی کا تعویذ نکال کر گلے میں پہن لیا تھا۔ کمرے میں بتی بجھانے سے اندھیرا ہو گیا تھا۔ شہزاد نے آنکھیں بند کر لی اور بے چینی سے نیند کا انتظار کرنے لگا۔ پہلے اسے آنکھیں بند کرنے کے تھوڑی دیر بعد ہی نیند آ جاتی تھی، مگر اب کافی دیر گزر گئی، اسے نیند نہیں آئی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اگر اسے نیند نہ آئی تو اس کا جن دوست سانچی اسے ساتھ لے کر تاریخ اسلام کے عہد میں کیسے جائے گا؟ وہ دل میں دعائیں مانگنے لگا، اللہ میاں مجھے جلدی سے نیند آ جائے۔ تھوڑی دیر میں اس پر غنودگی چھانے لگی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا رات کا وقت تھا۔ آسمان پر چاند نکلا ہوا ہے، چاروں طرف چاندنی پھیلی ہے۔ وہ آسے بھی باولی والی 12 دری کے پاس کھڑا ہے جہاں سانچی نے اس سے آنے کا وعدہ کیا تھا۔ ابھی اسے وہاں کھڑے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ باولی کی طرف جاتے تاریخ سینے میں روشنی ہوئی، اور پھر سانچی اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس نے وہی کالا چغا پہن رکھا تھا۔ سیاہ گھنگریالے بالوں کے گچھے سر کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، کانوں میں بالیاں تھیں، آنکھوں میں ہیروں کی چمک تھی جن میں سے کرنیں نکل رہی تھیں۔ سانچی نے کہا، میں نے وعدہ کیا تھا، میں آ گیا، کیا تم میرے ساتھ تاریخی سفر پر چلنے کو تیار ہو؟ سانچی نے شہزاد کے چہرے پر آنکھیں جماتے ہوئے کہا، ایک بار پھر سوچ لو شہزاد، اس سفر میں بڑے خطرے آئیں گے، میرا تمہارا ساتھ چھوٹ بھی سکتا ہے، اور میرے بغیر تم اکیلے سفر میں بھٹک کر کہیں کے کہیں نکل سکتے ہو۔ شہزاد نے گردن اٹھا کر کہا، میں اپنے عظیم بزرگوں کو ایک نظر دیکھنے کی خاطر بڑے سے بڑا خطرہ مول لے سکتا ہوں۔ سانچی نے مسکراتے ہوئے کہا، شاباش، تم ایک بہادر لڑکے ہو، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ مگر سانچی، مجھے اس بات کی فکر ہے کہ تمہارا دشمن جادوگر سامری تمہارے پیچھے لگ جائے گا، کیونکہ وہ بھی پرانے زمانے میں ہی رہتا ہے اور تمہاری جان کا دشمن ہے، کہیں وہ تمہیں نقصان نہ پہنچائے۔ سانچی نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، اللہ مالک ہے، تم سے جو وعدہ کیا ہے اسے ضرور پورا کروں گا۔ اب تم ہر رات اس طرح میرے ساتھ اس تاریخی سفر پر نکلا کرو گے۔ میرا ہاتھ تھام لو۔ شہزاد نے سانچی کا ہاتھ تھام لیا۔ سانچی نے کہا، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ شہزاد نے آنکھیں بند کر لیں۔ لیکن ذرا ٹھہرو، سانچی نے آنکھیں کھول کر کہا، میں دو ایک ضروری باتیں بتانا بھول گیا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس تاریخی مگر خطرناک سفر میں میرا دیا ہوا تعویذ اپنے گلے سے الگ مت کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے 700-800 سال پیچھے کے زمانے میں جاتے ہوئے تمہیں ایک جھٹکا سا ضرور لگے گا، مگر میرا ہاتھ مت چھوڑنا۔ اگر ہاتھ چھوٹ گیا تو میں تم سے الگ ہو جاؤں گا اور تمہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شہزاد نے پورے یقین کے ساتھ کہا، تم فکر نہ کرو سانچی، میں ان دونوں باتوں کا خیال رکھوں گا۔ سانچی بولا، ایک اور بات، اگر تم مجھ سے الگ بھی ہو جاؤ تو میرے دیے ہوئے تعویذ کے لاکٹ پر ہاتھ رکھ کر 3 بار میرا نام پکارنا۔ اس تعویذ کی کشش مجھے تمہارے پاس کھینچ لائے گی۔ اب آنکھیں بند کر لو۔ شہزاد نے آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک شہزاد کو اپنا جسم گرم ہوتا محسوس ہوا، جیسے کسی نے اس کو آگ کے پاس کھڑا کر دیا ہو۔ وہ کچھ گھبرا گیا۔ پہلا تجربہ تھا۔ اس کا دل بھی بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ اچانک اسے ایک جھٹکا لگا اور اس کے ہاتھ سے سانچی کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ آخر وہی ہوا جس کا شہزاد کو تھڑکا لگا تھا۔ سانچی اس سے الگ ہو گیا تھا، مگر اسے اطمینان تھا کہ تعویذ اس کے گلے میں ہی ہے اور وہ اس پر ہاتھ رکھ کر سانچی کو اپنے پاس واپس بلائے گا۔ شہزاد کی آنکھیں بند تھیں۔ اسے لگتا تھا کہ وہ نیچے ہی نیچے اترتا چلا جا رہا ہے۔ ایک دم سے اس کے پاؤں زمین سے ٹکرائے اور اس نے اپنے جسم کو زمین پر گرتے محسوس کیا۔ اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ شہزاد ایک جنگل میں ظاہر ہوا تھا۔
ये जंगल सुनसान था। शहजाद जमीन पर बेहोश पड़ा था। वो अपने साथी और दोस्त जिन सांची से बिछड़ गया था। सांची का दिया हुआ तावीज वाला लॉकेट उसके गले में ही था, मगर शहजाद को कोई होश नहीं था। उसकी बेहोशी की वजह यह थी कि उसके जिंदा जिस्म को एकदम से 700-800 साल पीछे माजी की तरफ सफर करके जाने का पहला तजुर्बा नहीं हुआ था। इस हकीकत का अभी तक शहजाद को इल्म नहीं हुआ था कि वो 800 साल पुराने जमाने में दाखिल हो चुका है और मुल्क शाम के इलाके में है, जहां इस वक्त मुसलमान अब्बासी बादशाह खलीफा मुख्तदर की हुकूमत थी और अजीम मुसलमान साइंसदान, तबीब और फलसफी हकीम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़िक्रिया राजी बगदाद के सबसे बड़े हस्पताल का नासिम यानी इंचार्ज था। शहजाद ने सबसे पहले हकीम राजी से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी और सांची ने उसे हकीम राजी के ज़माने में पहुंचा दिया था, मगर शहजाद बदकिस्मती से अपनी घबराहट की वजह से सांची से जुदा हो गया था। वो जंगल में दरख्तों के नीचे बेहोश पड़ा था। दरख्त बड़े अजीब व गरीब थे। उनकी टहनियां कांटों से भरी हुई थी। वो काले काले थे। दोपहर का वक्त था, मगर दरख्तों पर एक भी परिंदा नहीं बैठा था। एक तरफ से 2 आदमी घोड़ा दौड़ाते हुए आए और शहजाद के पास आकर रुक गए। उनका लिबास पुराने जमाने के बगदाद के लोगों का था। वो गौर से शहजाद को देखने लगे। एक बोला, इसका लिबास किस किस्म का है? यह मुल्क रोम का ईसाई लगता है, क्योंकि शहजाद ने पतलून और कमीज पहन रखी थी। रात को वो पजामा कुर्ता पहनकर सोता था, मगर चूंकि उसे इस रात तारीखी सफर पर निकलना था, इसलिए वो पतलून कमीज पहनकर सोया था। एक सवार घोड़े से उतरकर शहजाद को झुककर देखने लगा। दूसरे सवार ने घबराई हुई आवाज में कहा, क्यों वक्त जाया कर रहे हो? शाम होने वाली है और लोग कहते हैं कि इस जंगल में शाम को तलाला नाम की एक चुड़ैल निकलती है, जो उसे देखता है दरख्त बन जाता है। उसका साथी शहजाद के गले में पड़े हुए तावीज को देखकर बोला, यह तावीज कीमती मालूम होता है, इसे बगदाद में जाकर बेच देंगे। पहले घुड़सवार ने कहा, बेचारा कोई मुसाफिर लड़का है, इसका तावीज इसके गले में पड़ा रहने दो। मगर दूसरे घुड़सवार ने तावीज शहजाद की गर्दन से निकालकर अपने लंबे कुर्ते की जेब में रख लिया और घोड़े पर बैठते हुए बोला, तुम चुप रहो, चलो भागो, जंगल में शाम हो गई तो तलाला चुड़ैल हमें दरख्त बना देगी। दोनों घुड़सवार घोड़ा दौड़ाते हुए जंगल में गायब हो गए। थोड़ी देर बाद शहजाद को होश आ गया। क्या देखता है कि एक उजाड़ सुनसान जंगल में पड़ा है। सांची उसके पास नहीं है। उसका हाथ फौरन अपने गले की तरफ किया ताकि सांची को आवाज दे, लेकिन तावीज गायब था। वो जल्दी से उठा और तावीज को तलाश करने लगा कि शायद जमीन पर गिरते वक्त उसके गले से निकलकर कहीं गिर पड़ा हो। वो दरख्तों के नीचे तावीज तलाश कर रहा था कि एक लकड़हारा उसके पास आया और बोला, लड़के, तुम्हें पता नहीं है शाम होने वाली है, तुम यहां क्या ढूंढ रहे हो? शहजाद ने कहा, मेरे गले का तावीज गुम हो गया है। लकड़हारा बोला, तुम अपना तावीज तलाश करते रहोगे और शाम हो जाएगी और तलाला चुड़ैल तुम्हें आदमी से दरख्त बना देगी। शहजाद ने लकड़हारे की तरफ देखा। ये तलाला चुड़ैल कहां से आ गई? लकड़हारे ने कहा, अभी आई नहीं, शाम को आएगी। तुम परदेसी लगते हो, जभी तुम्हें यह मालूम नहीं कि यह जंगल असेबी है। हर शाम को यहां एक चुड़ैल जिसका नाम तलाला है आती है और जो भी मर्द या औरत उसे नजर आती है उसे वहीं दरख्त बना डालती है। इस जंगल के आधे दरख्त पहले इंसान थे। शहजाद ने कहा, मैं किसी चुड़ैल उड़ैल को नहीं मानता भाई, तुम अपना रास्ता लो। लकड़हारा लड़के की बेवकूफ़ी पर अफसोस करता हुआ चला गया। शहजाद सख्त परेशान था कि उसका तावीज़ गायब हो गया है। वो इसी नतीजे पर पहुंचा कि जब वो बेहोशी की हालत में जंगल में पड़ा था तो कोई तावीज़ उसके गले से उतार कर ले गया है। अब क्या करूं? शहजाद ने अपने आप से सवाल किया। फिर खुद ही इस सवाल का जवाब देते हुए अपने आप से बोला, मेरा ख्याल है मुझे कुछ देर इसी जगह बैठे रहना चाहिए, हो सकता है सांची भी इस तरफ निकल आए। वो एक दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गया। उसने अपने अंदर 2 तब्दीलियां महसूस की थी। पहली ये कि न उसे भूख का एहसास हो रहा था न प्यास का। दूसरी तब्दीली उसने ये महसूस की कि उसकी जबान अरबी है। लकड़हारे से उसने अरबी जबान में ही बात की थी। तावीज़ की परेशानी की वजह से वो लकड़हारे से यह भी न पूछ सका था कि ये कौन सा मुल्क है और कौन सा जमाना है। दिन ढल रहा था। दरख्त बड़े डरावने थे। उनकी टहनियां कांटों से भरी हुई थी। शहजाद सोचने लगा, ये किस किस्म के दरख्त हैं? इतने में एक चरवाहा अपनी बकरियों के लिए वहां से गुजरा। शहजाद को देखकर बोला, लड़के, यहां क्यों बैठे हो? मालूम नहीं शाम होने वाली है और तलाला चुड़ैल के निकलने का वक्त आ गया है। शहजाद ने पूछा, ये कौन सा मुल्क है भाई? अब चरवाहा भी बहुत हैरान हुआ।
کہنے لگا، تم اس جنگل میں بیٹھے ہو اور تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ کون سا ملک ہے؟ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تمہارا لباس بھی عجیب ہے، کیا تم عیسائی مذہب کے ماننے والے ہو؟ شہزاد بولا، ہاں میں ملک روم کا رہنے والا ہوں، میرا دشمن مجھے بے ہوش کر کے یہاں پھینک گیا ہے۔ یہ کون سا ملک ہے بھائی؟ چرواہے نے کہا، یہ ملک عراق ہے اور یہاں مسلمان خلیفہ المقتدر کی حکومت ہے۔ تم بغداد شہر سے 50 فرسنگ دور شب تار کے جنگل میں ہو۔ یہ جنگل دن کے وقت ٹھیک رہتا ہے، مگر جوں ہی رات ہوتی ہے آسے بھی جنگل بن جاتا ہے۔ پھر ایک چڑیل کہیں سے نمودار ہوتی ہے، وہ مسافر کو آواز دیتی ہے، جو اس کی طرف دیکھتا ہے وہ درخت بن جاتا ہے۔ یہاں کے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس جنگل کے آدھے درخت پہلے انسان تھے، مگر چڑیل تلالہ کی طرف دیکھ کر درخت بن گئے۔ شہزاد کے دل میں ایک ہلکا سا شک پیدا ہوا کہ کہیں سچ مچ یہاں کوئی چڑیل انسانوں کو درخت نہ بنا دیتی ہو، مگر اس نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ یہ خیال اس کے شعور سے نکل کر تحت الشعور یعنی شعور کے نچلے خانے میں جا کر بیٹھ گیا۔ جو خیال آدمی کے شعور سے نکل کر شعور کے نچلے خانے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، وہ وہیں بیٹھا انسان پر اپنا اثر ڈالتا رہتا ہے، مگر آدمی کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ خیال شہزاد کے شعور کے نچلے خانے میں جا کر بیٹھ گیا تھا کہ اس جنگل میں تلالہ نام کی ایک چڑیل آتی ہے اور جو اسے دیکھے وہ درخت بن جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اچھی بات سوچنی چاہیے، اچھی بات سننی چاہیے، تاکہ اگر کوئی خیال ہمارے شعور سے نکل کر تحت الشعور کے نچلے خانے میں جا کر بیٹھ جائے تو وہ وہاں سے جسم پر اچھا اثر ہی ڈالے، برا اثر نہ ڈال سکے، کیونکہ خیال اچھا یا پاکیزہ اور نیک ہوگا تو وہ ہر حالت میں انسان پر اچھا اثر ہی ڈالے گا۔ چرواہا آگے بڑھنے لگا تو شہزاد نے پوچھا، بھائی ایک بات تو بتاؤ، کیا بغداد شہر میں حکیم رازی نام کا کوئی مسلمان طبیب بھی رہتا ہے؟ تم ابو بکر محمد بن زکریہ رازی کی بات تو نہیں کر رہے ہو؟ شہزاد جلدی سے بولا، ہاں میں انہی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ چرواہا بولا، وہ تو اس زمانے کے سب سے بڑے طبیب اور عالم ہیں، وہ بغداد میں ہی رہتے ہیں، خلیفہ مقتدر کے ہسپتال کے ناظم ہیں اور مدرسۃ الحکمت میں طالب علموں کو درس بھی دیتے ہیں، مگر بھائی یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے نکل جاؤ، شام ہو گئی تو چڑیل تلالہ تمہیں بھی درخت بنا دے گی۔ یہ کہہ کر چرواہا چل دیا۔ شہزاد کو یہ سن کر بہت ہی خوشی ہوئی کہ وہ نہ صرف یہ کہ اسلامی تاریخ کے سنہری دور میں پہنچ گیا ہے، بلکہ جس بغداد شہر میں حکیم رازی درس دیتے ہیں وہ اس شہر سے تھوڑے فاصلے پر ہی ہے۔ ایک بار پھر اسے سانچی کا خیال آ گیا۔ سانچی کے خیال کے ساتھ اسے اپنے تعویذ کا خیال آ گیا۔ وہ سوچنے لگا، تعویذ نہ ملا تو کیا ہوگا؟ میں تو اس دنیا سے کبھی واپس نہ جا سکوں گا۔ یہ سوچ سوچ کر شہزاد کا ذہن بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے بے اختیار سانچی کو آواز دی، سانچی، سانچی میرے دوست تم کہاں ہو؟ میری آواز سن رہے ہو تو میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارے بغیر سخت پریشان ہوں۔ لیکن اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ شہزاد تعویذ پر ہاتھ رکھ کر آواز دیتا تو سانچی فوراً حاضر ہو جاتا۔ اس نے سوچا کہ چلو بغداد شہر کو چلتے ہیں اور اس تاریخی شہر کی سیر کرتے ہیں، شاید وہاں سانچی سے بھی ملاقات ہو جائے۔ یہ شہزاد کا پہلا سفر تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ تعویذ کے بغیر سانچی کسی حالت میں بھی اس کے پاس نہیں آ سکتا تھا۔ وہ درختوں میں ایک طرف چل پڑا، چلتا گیا۔ جنگل ختم ہونے کا نام نہ لیتا تھا۔ اس کے تحت الشعور یعنی شعور کے نچلے حصے میں بیٹھے ہوئے چڑیل کے خیال کا اثر ظاہر ہونے لگا تھا۔ کسی وقت اچانک اسے وہم سا ہوتا کہ جیسے کسی چڑیل نے اسے پیچھے سے آواز دی ہے۔ جنگل میں ایک کنواں آ گیا۔ شہزاد ذرا سستانے کے لیے وہاں بیٹھا تو ایک آدمی تیز تیز قدموں سے جا رہا تھا۔ شہزاد کو دیکھ کر وہ رکا اور آواز دے کر بولا، او نادان لڑکے، کیوں اپنی جان کے دشمن بن گئے ہو؟ جانتے نہیں چڑیل تلالہ کے نکلنے کا وقت ہو رہا ہے، بھاگو یہاں سے۔ وہ آدمی تیز تیز چلتا ہوا آگے نکل گیا۔ اب تو شہزاد کو بھی وہم سا ہونے لگا کہ سب لوگ کہتے ہیں تو کہیں سچ مچ جنگل میں چڑیل نہ نکل آئے، مگر پھر فوراً ہی شہزاد نے اس خیال کو جھٹک کر ذہن سے نکال دیا۔ مگر اب وہاں بیٹھنے کو بھی اس کا جی نہ مانتا تھا۔ وہ بھی اسی طرف چل پڑا جہاں وہ آدمی گیا تھا۔ جنگل کافی بڑا تھا۔ جوں شام قریب آ رہی تھی، شہزاد کا چڑیل کے بارے میں بھی وہم بڑھ رہا تھا۔ اس کے شعور کے نیچے بیٹھا ہوا چڑیل کا خیال اب اپنے پرزے نکالنے لگا تھا اور شہزاد کے دماغ پر اثر ڈال رہا تھا۔ قدرتی طور پر شہزاد کے قدم تیز ہو گئے۔ سورج کہیں مغرب میں غروب ہونے لگا تھا اور درختوں میں اندھیری کی چادر پھیل رہی تھی۔ تلالہ چڑیل کا خیال اب شہزاد کے تحت الشعور سے نکل کر اس کے شعور میں آ گیا اور اسے ڈرانا شروع کر دیا۔
शहजाद को यूं ही वहम सा होने लगा, जैसे किसी दरख्त के पीछे से अचानक तलाला चुड़ैल निकलकर उसके सामने आ जाएगी। उसने दौड़ना शुरू कर दिया, मगर जंगल खत्म ही नहीं होता था। अचानक शहजाद को जैसे जमीन ने जकड़ लिया। उसके पांव मन भारी हो गए। उसका चेहरा दहशत के मारे सफेद हो गया। उससे चंद कदम के फासले पर एक दरख्त के पीछे से निकलकर एक डरावनी शक्ल वाली औरत, जिसके बाल खुले हुए थे, चेहरे पर वहशत बरस रही थी, उसके सामने आन खड़ी हुई थी। डरावनी शक्ल वाली औरत ने एक मकरू कहकहा लगाया और कहा, तो मेरे काबू में आ गया। मैं तलाला चुड़ैल हूं। जा दरख्त बन जा, दरख्त बन जा। औरत ने अपनी लाठी का रुख शहजाद की तरफ करके भयानक कहकहा लगाया। शहजाद का जहन पहले से तैयार हो चुका था। जंगल में जो भी उसे मिला था, उसने यही कहा था कि शाम को तलाला चुड़ैल निकलती है और जो उसके सामने आए और वो उसे देखे तो दरख्त बन जाता है। शहजाद की चीख निकल गई और वो धड़ाम से गिरा और बेहोश हो गया। उसे कुछ होश न रहा कि वो कहाँ है। जब उसे होश आया तो वही जंगल था और दिन की रोशनी फैल रही थी। शहजाद बेख्तियार उठा। उसने अपने बाजू पर हाथ फेरा तो उसे यूं लगा जैसे वो किसी दरख्त की टहनी पर हाथ फेर रहा है। उसने जल्दी से हाथ खींच लिया। उसे कांटे चुभे थे। उसने दूसरे बाजू पर हाथ फेरा। दूसरा बाजू भी उसे दरख्त के कांटों भरी टहनी लगा। शहजाद ने घबराकर अपने सीने पर हाथ लगाया तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी दरख्त के तने को छू रहा है। उसे अपने सर के ऊपर दरख्त की छोटी छोटी कांटे भरी टहनियां लगी हुई नजर आने लगी। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था कि वो कौन है और कहां से आया है। अगर कुछ याद था तो यही कि वो एक दरख्त है। इतने में एक लकड़हारा कुल्हाड़ा लेकर वहां से गुजरा तो शहजाद ने चीख कर इल्तिजा की, अल्लाह के लिए मुझे मत काटना, मैं अभी छोटा सा दरख्त हूं, खुदा के लिए मुझे ना काटना। ये कहकर शहजाद एक तरफ को भाग उठा। लकड़हारा हैरानी से देखता रह गया, इस लड़के को क्या हो गया है। शहजाद दौड़ते दौड़ते उस मकाम पर जा पहुंचा जहां जंगल खत्म हो जाता था और रेत के छोटे छोटे टीलों का सिलसिला शुरू हो रहा था। उन टीलों में कहीं कहीं खजूर के दरख्तों के झुंड भी नजर आ रहे थे। शहजाद ने दोनों बाजू सीने पर बांध रखे थे। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। वो सहमा सहमा सा खजूरों के झुंड की तरफ चला जा रहा था। उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि वो कांटेदार शाखों वाला दरख्त है। उसे और कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो अपना नाम और अपने तारीखी सफर और साची दोस्त को बिल्कुल भूल चुका था। चलते चलते एक छोटा सा नखलिस्तान आ गया। नखलिस्तान में खजूर के दरख्तों के नीचे चश्मा बह रहा था। दो औरतें सुराहियों में पानी भर रही थीं। शहजाद अचानक बाजू खोलकर उनके सामने खड़ा हो गया और चिल्लाया, बहनों, मैं दरख्त हूं, मुझ पर पानी डालो, मेरी जड़ें सूख रही हैं। औरतें डर कर वहां से भाग गईं। शहजाद औरतों को आवाजें देता रहा, मुझसे डरो नहीं, दरख्त किसी को कुछ नहीं कहते, मेरी जड़ें सूख रही हैं, मुझे पानी दो। मगर औरतें रेत के टीले के पीछे गायब हो चुकी थीं। शहजाद ने चश्मे में छलांग लगा दी। पानी उसके घुटनों तक था। उसने अपने जिस्म पर पानी डालना शुरू कर दिया। साथ ही खुश होकर कह रहा था, शुक्र खुदा का, सूखे दरख्त को पानी मिल गया, मेरी सूखी जड़ों को पानी मिल गया। अब मेरी टहनियों पर नई कोपलें फूटेंगी, नए नए हरे भरे पत्ते निकलेंगे। वो बगदाद शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर था। वहां से एक काफिला बगदाद की तरफ जाते हुए गुजरा। कुछ लोग पानी पीने चश्मे पर आ गए। शहजाद उन्हें देखकर पीछे हट गया और कहने लगा, खुदा के लिए मुझे हाथ न लगाना, मेरी टहनियों पर नई नई कोपलें फूटी हुई हैं, वो टूट जाएंगी। मुसाफिरों ने ताज्जुब से शहजाद को देखा। एक ने पूछा, लड़के तुम कौन हो? शहजाद ने जवाब दिया, कमाल है, दरख्त से पूछ रहे हो कि वो कौन है? अरे मैं दरख्त हूं, ये मेरी टहनियां हैं और ये मेरी जड़ें हैं। लोगों ने उसे पागल समझकर कुछ ना कहा और चश्मे पर मुंह हाथ धोने लगे। उनमें मुल्क ईरान का एक नौजवान मुसलमान लड़का भी था जो नामवर मुसलमान तबीब राजी से दर्स लेने बगदाद जा रहा था। उसको मालूम था कि तबीब राजी दुनिया इस्लाम का पहला हकीम है जो जिस्मानी बीमारियों के इलाज के साथ नफ्सियाती बीमारियों का भी इलाज करता है। शहजाद को देखते ही वो समझ गया कि वो किसी नफ्सियाती मरज में मुब्तला है, वरना वो दरख्त नहीं है बल्कि नौजवान लड़का है। ये ईरानी तालिबे इल्म जिसका नाम असफंद यार था, नफ्सियाती बीमारियों के सिलसिले में ही हकीम राजी से मजीद तालीम हासिल करने बगदाद आया था। उसने सोचा क्यों न इस लड़के को हकीम राजी के अस्पताल में ले जाकर इसका नफ्सियाती इलाज कराया जाए। इस तरह से वो उस्ताद मुकर्रम हकीम राजी को नफ्सियाती इलाज करते अपनी आंखों से देखेगा
اور اس کے علم میں بہت اضافہ ہوگا۔ چنانچہ اس نے کسی نہ کسی طرح شہزاد کو اپنے ساتھ بغداد چلنے پر راضی کر لیا۔ شہزاد بار بار ایرانی طالب علم کو یہی کہتا کہ میں درخت ہوں، میں چل کیوں رہا ہوں، مجھے زمین میں گاڑ دو، مجھے زمین میں گاڑ دو۔ ایرانی طالب علم اسفندیار نے کہا، فکر نہ کرو دوست، بغداد چل کر میں تمہیں ایک باغ میں لگا دوں گا۔ شہزاد بڑا خوش ہوا۔ قافلہ بغداد کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر وہ ٹھگ بھی بغداد پہنچ گئے تھے، جن میں سے ایک ٹھگ نے شہزاد کے گلے سے تعویذ اتار لیا تھا۔ بغداد پہنچنے کے بعد اس ٹھگ نے تعویذ ایک جوہری کے پاس فروخت کر دیا اور پیسے لے کر چلتا بنا۔ جوہری نے اس لیے تعویذ خرید لیا کہ وہ چاندی کا بنا ہوا تھا، دوسرے اس پر ہلال کا بڑا خوبصورت ڈیزائن بنا ہوا تھا۔ اسی شام بغداد شہر کے ایک سوداگر کی بیٹی زرتاج کچھ زیور خریدنے جوہری کی دکان پر آئی تو اسے وہ تعویذ پسند آ گیا۔ اس نے دوسرے زیورات کے ساتھ وہ تعویذ بھی خرید لیا اور گھر آ کر اپنے گلے میں ڈال لیا۔ تعویذ گلے میں ڈالتے ہی اسے کچھ بوجھ سا محسوس ہوا، لیکن اس نے کچھ خیال نہ کیا۔ زرتاج کو تعویذ پر بنا ہوا ہلال کا نشان بہت اچھا لگا تھا، چنانچہ اس نے تعویذ پہنے رکھا۔ قافلہ بغداد میں پہنچ کر سرائی میں اترا۔ ایرانی طالب علم اسفندیار نے شہزاد کو ساتھ لیا اور حکیم رازی کے شفا خانے کی طرف چل پڑا۔ شہزاد اس کے ساتھ چلنے پر راضی نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب اسفندیار نے کہا، میں تمہیں بغداد کے شاہی باغ لے جا رہا ہوں، وہاں تمہیں دوسرے درختوں کے ساتھ زمین میں لگا دوں گا، تم درخت ہو نا، اس لیے درختوں میں خوش رہو گے۔ اس پر شہزاد اس کے ساتھ خوشی خوشی چل پڑا۔ شفا خانے میں جا کر اسفندیار کو پتا چلا کہ حکیم رازی اپنے مدرسے میں درس دے رہے ہیں۔ مدرسہ شاہی ہسپتال کے ساتھ ہی تھا۔ شہزاد ضد کرنے لگا کہ مجھے یہیں زمین میں لگا دو، میں کہیں اور نہیں جاؤں گا۔ اسفندیار نے سوچا کہ یہ لڑکا مدرسے میں استاد محترم کے درس میں خلل ڈالے گا، چنانچہ اس نے شفا خانے کے نفسیاتی امراض کے ناظم کو الگ لے جا کر شہزاد کا سارا حال بتایا۔ یہ لڑکا نفسیاتی مرض میں مبتلا ہے اور اسے وہم ہو گیا ہے کہ یہ درخت ہے، اسے کچھ دیر کے لیے یہیں ہسپتال میں رکھو، استاد جب درس سے فارغ ہو کر شفا خانے آئیں گے تو اسے دکھاؤں گا۔ ناظم نے شہزاد سے کہا، میاں میرے ساتھ آؤ۔ شہزاد چونک کر بولا، تم کون ہو؟ میں تو درخت ہوں۔ ناظم نے کہا، میں اسی باغ کا مالی ہوں، میں تمہیں زمین میں لگا دوں گا۔ شہزاد نے کہا، تمہارا شکریہ، بس جلدی سے مجھے زمین میں لگا دو اور میری جڑوں میں پانی ضرور دینا، میری جڑیں خشک ہو رہی ہیں۔ شہزاد کو شفا خانے کے شعبہ نفسیات کے ناظم کے حوالے کر کے اسفندیار مدرسے کی طرف چلا۔ جس وقت وہ جماعت میں داخل ہوا، حکیم ذکریہ رازی طالب علموں کو درس دے رہے تھے۔ باروب سرخ و سفید چہرہ، لمبی داڑھی، سر پر ایرانی طرز کا عمامہ، چہرے پر نور برس رہا تھا۔ اسفندیار خاموشی سے دوسرے طلباء کے پاس بیٹھ گیا۔ حکیم رازی فرما رہے تھے، ایک مسلمان طبیب پر لازم ہے کہ وہ طبی اور اخلاقی اصولوں کی سختی سے پابندی کرے۔ اس مدرسے سے جب آپ لوگ تعلیم حاصل کر کے واپس جائیں گے تو آپ کو عہد کرنا ہوگا کہ آپ کسی کو ایسی دوائی نہیں دیں گے جس سے وہ بیمار ہو جائے، نہ کسی کو زہر دیں گے اور نہ اپنے مریض کی بیماری کا حال کسی دوسرے کو بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور بدی میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا کر دی ہے، اس لیے آپ کو بدی سے دور رہ کر نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ اللہ نے انسان کو عقل کی نعمت عطا کی ہے، جو اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی عقل کی وجہ سے انسان دوسرے حیوانات سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ بغیر عقل کے انسان اور کسی حیوان میں کوئی فرق نہیں۔ عقل ہی کے ذریعے سے انسان اللہ کی بنائی ہوئی کائنات، آسمان، سورج، چاند، ستاروں اور دوسری چیزوں پر غور کرتا ہے، اور اسی کی بدولت اپنے خالق تک پہنچتا ہے اور اپنی دنیا کی زندگی کو خوبصورت، نیک اور پرامن بناتا ہے۔ اسفندیار بڑے غور سے اسلامی دنیا کے اس نامور طبیب اور فلسفی کی تقریر سن رہا تھا۔ سب طالب علم بڑے ادب سے بیٹھے اپنے استاد کے خیالات سن رہے تھے۔ اپنا لیکچر ختم کر کے حکیم رازی دوسرے کمرے کی طرف تشریف لے گئے۔ اسفندیار دوسرے کمرے میں ان کی اجازت سے حاضر ہوا اور بتایا کہ میں ایران کے شہر رے سے آیا ہوں اور آپ سے تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس وقت ساری دنیا میں آپ سے بڑھ کر عالم فاضل کوئی نہیں ہے۔ حکیم رازی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، ایسی بات نہیں ہے، اللہ کی دنیا کبھی بھی عالم فاضل لوگوں سے خالی نہیں رہی۔ اس وقت بھی دنیا میں مجھ سے بڑھ کر عالم لوگ ہوں گے، لیکن ہمیں ان کا علم نہیں ہے۔ بہرحال مجھے خوشی ہوئی کہ تم میرے وطن سے آ رہے ہو، جہاں میں پیدا ہوا تھا۔ تم مدرسے میں دوسرے طلباء کے ساتھ بیٹھ کر میرے درس میں شریک ہو سکتے ہو۔ اسفندیار نے حکیم رازی کا بڑے ادب سے شکریہ ادا کیا اور عرض کی، استاد مکرم، آپ کی توجہ کے لیے میں ایک لڑکے کو بھی ساتھ لایا ہوں۔ اس کو کسی طرح یہ وہم ہو گیا ہے کہ وہ ایک درخت ہے،
وہ ہر ایک سے یہی کہتا ہے کہ مجھے زمین میں گاڑ دو، میں درخت ہوں، میری جڑوں کو پانی دو، مجھے ہاتھ نہ لگانا، میری ٹہنیوں پر کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ حکیم ابو بکر محمد بن زکریا رازی مسکرائے اور فرمایا، وہ ضرور دشت مغیلہ سے گزرا ہوگا۔ اسفندیار نے پوچھا، یہ دشت مغیلہ کیا چیز ہے؟ اس پر استاد محترم حکیم رازی نے فرمایا، بغداد سے کچھ فرلانگ کے فاصلے پر یہ کانٹے دار سیاہ درختوں کا ایک جنگل ہے۔ اس جنگل میں ایک چرواہا اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر شہر جا کر فروخت کر دیتا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ چرواہا شام کے وقت لکڑیاں بیچ کر واپس جنگل سے گزر رہا تھا کہ ایک چیتا اسے اٹھا کر لے گیا۔ جب وہ رات کو جھونپڑی میں نہ پہنچا تو اس کی بیوی پریشان ہو کر اپنے خاوند کو تلاش کرنے لگی، مگر چرواہے کی لاش بھی نہ ملی۔ غمزدہ بیوی صدمے سے نیم دیوانی ہو گئی۔ لوگ اسے تنگ کرتے تھے۔ کسی نے ایک دن اس سے کہہ دیا کہ تمہارے خاوند کو کسی جادوگر نے درخت بنا دیا ہے۔ بس یہ بات اس دیوانی عورت کے ذہن میں اٹک گئی۔ اب وہ شام کے وقت جب ہلکا ہلکا اندھیرا جنگل میں پھیل جاتا تو درختوں میں نکل آتی، اور جو کوئی مسافر اسے ملتا اس کو بلند آواز سے کہتی ہے، جا درخت بن جا، تو نے میرے خاوند کو درخت بنا دیا ہے، تو بھی درخت بن جا۔ شروع میں تو لوگوں نے کوئی خیال نہ کیا، مگر کچھ عرصے بعد لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ چرواہے کی بیوی چڑیل بن گئی ہے، اور وہ جنگل سے شام کے وقت گزرنے والوں کو درخت بنا دیتی ہے۔ جیسا کہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کوئی اس قسم کی بات سنتے ہیں تو آگے بڑھا چڑھا کر سناتے ہیں۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک مشہور کر دیا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ایک مسافر کو درخت بنتے دیکھا ہے۔ اس کے بعد یہ آسیبی جنگل مشہور ہو گیا۔ دن کے وقت تو لوگ یہاں لکڑیاں وغیرہ کاٹنے آ جاتے۔ سورج غروب ہونے کے بعد کوئی اس جنگل کا رخ نہیں کرتا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے اس دوست لڑکے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ وہ اس جنگل سے شام کے وقت گزرا ہوگا۔ چرواہے کی دیوانی بیوی نے اچانک سامنے آ کر اس سے کہا ہوگا کہ جا درخت بن جا، اور نفسیاتی طور پر تمہارے اس دوست کے دماغ میں یہ وہم جڑ پکڑ گیا کہ وہ درخت بن گیا ہے۔ اسفندیار بڑے غور سے حکیم رازی کی باتیں سن رہا تھا۔ جب انہوں نے سلسلہ کلام بند کیا تو اسفندیار نے عرض کی، جناب عالی، جیسا آپ نے فرمایا ضرور ایسا ہی ہوگا۔ آپ ایک نظر لڑکے کو دیکھ لیجئے، میں اسے شفا خانے میں چھوڑ آیا تھا۔ حکیم رازی نے فرمایا، میں شفا خانے ہی کی طرف جا رہا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ بغداد کا شاہی شفا خانہ مدرسے کے برابر ہی تھا۔ جب حکیم رازی شفا خانے کے بڑے کمرے میں تشریف لائے تو شہزاد اس وقت مریضوں والے پلنگ پر دونوں بازو پھیلائے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا، خبردار میرے قریب نہ آنا، میری ٹہنیوں پر 2 طوطے بیٹھے ہیں، وہ اڑ جائیں گے، میری ٹہنیوں کو ہاتھ نہ لگانا۔ حکیم رازی کو تشریف لاتا دیکھ کر شفا خانے کے ملازم ادب سے کھڑے ہو گئے۔ اسفندیار نے عرض کی، استاد محترم، یہی وہ لڑکا ہے جسے یقین ہو گیا ہے کہ میں درخت ہوں۔ شہزاد کو کچھ ہوش نہیں تھا۔ اس نے حکیم رازی کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو فوراً پکار اٹھا، میرے قریب نہ آئیے، میری ٹہنیوں پر بیٹھے ہوئے طوطے اڑ جائیں گے۔ حکیم رازی نے شفا خانے کے خاص ملازموں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے لپک کر شہزاد کو اپنے قابو میں کر کے پلنگ پر لیٹا دیا۔ شہزاد چلاتا رہا، میرے طوطے اڑ گئے، ارے میرے طوطے اڑ گئے، پکڑو پکڑو، میرے درخت کی ٹہنیاں نہ توڑو، مجھے زمین میں گاڑ دو، ارے میں تو درخت ہوں۔ اتنی دیر میں حکیم رازی کے دوسرے اشارے پر شفا خانے کے ایک ملازم نے شہزاد کا منہ کھول کر ایک خاص دوائی کے چند قطرے حلق میں ٹپکائے۔ اس دوائی کے اثر سے شہزاد پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ گہری نیند سو گیا۔ تمام طلبہ پلنگ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ وہ یہ دیکھنے کو بےتاب تھے کہ اسلامی دنیا کا یہ سب سے بڑا طبیب اور حکیم اس لڑکے کا کس طرح علاج کرتا ہے۔ شہزاد سو رہا تھا۔ اسفندیار بھی حکیم صاحب کے پہلو میں کھڑا تھا۔ ایک طالب علم نے سوال کیا، شیخ محترم، اسے یہ مرض کیسے لاحق ہو گیا؟ حکیم رازی نے فرمایا، عزیز طلبہ، یہ کوئی مرض نہیں جو اس لڑکے کو لاحق ہوا ہے، بلکہ خیال ہے جو اس کے تحت الشعور میں بٹھا دیا گیا تھا کہ تم درخت ہو۔ یہ خیال دشت مغیلہ کے چڑیل نے اس کے دماغ میں ڈالا ہے۔ ضرور اس سے پہلے کچھ لوگ جنگل سے گزرے ہوں گے جنہوں نے اس لڑکے کو کہا ہوگا کہ شام ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جاؤ، نہیں تو تلالہ چڑیل تمہیں درخت بنا دے گی۔ یہ تلالہ بیچاری اس بدنصیب چرواہے کی بیوی ہے جس کو خاوند کی جدائی کے صدمے نے دیوانہ بنا دیا، اور لوگوں نے اسے چڑیل کہنا شروع کر دیا۔ بس لڑکے کے ذہن میں یہ خیال بیٹھ گیا، اور جب تلالہ اس کے سامنے آئی تو جا درخت بن جا، تو پھر نفسیاتی طور پر اس لڑکے کو یقین ہو گیا کہ میں درخت بن گیا ہوں۔ اسفندیار نے پوچھا، استاد محترم، کیا ایسا ہر شخص کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ حکیم رازی نے فرمایا،
نہیں، ایسا صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کے اندر ایمان اور ارادے کی طاقت کمزور ہوتی ہے۔ جن لوگوں کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ ایمان ہوتا ہے وہ وہموں سے پاک ہوتے ہیں، ان پر کوئی جادو بھی اثر نہیں کر سکتا۔ جادو بھی کمزور ایمان والے لوگوں پر اثر کرتا ہے۔ ایک اور طالب علم نے پوچھا، شیخ مکرم، اس نفسیاتی مرض کا علاج کس طرح ہوگا؟ حکیم رازی نے فرمایا، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اسے نفسیاتی طور پر یقین دلا دیا جائے کہ یہ درخت نہیں ہے، انسان ہے۔ اس کے لیے مریض کے ذہن سے ایک خیال کو نکال کر اس کی جگہ دوسرا خیال بٹھانا ہوگا۔ یہ لڑکا اس وقت نیند کی حالت میں ہے، لیکن میں اس کی طرف متوجہ ہو کر جو کچھ کہوں گا وہ یہ سنے گا۔ اس وقت اس کا شعور سو رہا ہے، مگر شعور کا نچلا حصہ یعنی تحت الشعور بیدار ہے۔ اسی حصے میں چڑیل نے یہ خیال بٹھا دیا ہے کہ یہ درخت ہے، مجھے اس درخت کے اس خیال کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ پھر حکیم رازی نے گلدان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس گلدان میں سے درخت کی ٹہنی نکال کر مجھے دو۔ اسفندیار نے اسی وقت گلدان میں سے درخت کی ٹہنی نکال کر شیخ صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ٹہنی کے ساتھ سبز پتے لگے ہوئے تھے۔ حکیم رازی نے شہزاد کے سرانے کی جانب کھڑے ہو کر کہا، تمہارا نام کیا ہے بیٹے؟ شہزاد سو رہا تھا، مگر اس کے ہونٹ اپنے آپ کھلے اور نیند بھری آواز میں بولا، میرا نام شہزاد ہے۔ میں خواب کی دنیا میں عظیم مسلمان حکیم شیخ ابو بکر رازی سے ملنے کے لیے یہاں آیا تھا، لیکن درخت بن گیا، اب میں درخت ہوں۔ شیخ رازی نے فرمایا، تم انسان ہو، درخت نہیں ہو۔ تمہارے اندر ایک خیال ہے جو درخت بن گیا ہے، میں اس خیالی درخت کو تمہارے سامنے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی حکیم رازی گلدان والی ٹہنی شہزاد کے کان کے قریب لے گئے اور اسے توڑنے لگے۔ ٹہنیوں کی ٹوٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ حکیم رازی نے شہزاد سے کہا، وہ درخت ٹوٹ چکا ہے بیٹے، جس نے تم پر اپنا سایہ ڈالا ہوا تھا۔ کیا تم نے اپنے درخت کے ٹوٹنے کی آواز نہیں سنی؟ ہاں، میں نے درخت کے ٹوٹنے کی آواز سنی ہے۔ شہزاد کے ہونٹ اپنے آپ یہ جملہ بول رہے تھے۔ حکیم رازی نے کہا، بیٹے اب آنکھیں کھول دو، اب تم پھر سے انسان بن گئے ہو، اللہ کا نام لے کر آنکھیں کھول دو۔ شہزاد نے آنکھیں کھول دیں اور حیرانی سے ایک پرنور بزرگ چہرے کو آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا، میں کہاں ہوں؟ ایرانی طالب علم اسفندیار نے کہا، شہزاد تم اس وقت بغداد کے شاہی شفا خانے میں عالم اسلام کے سب سے عظیم حکیم و طبیب شیخ ابو بکر رازی کے سامنے ہو۔ شہزاد کو اپنے درخت بن جانے کا کچھ بھی یاد نہیں تھا، وہ پوری طرح سے احتیاط ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی سے حکیم رازی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چوما اور بولا، شیخ مکرم، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے آپ جیسی عظیم الشان ہستی کو دیکھنا نصیب ہوا۔ اسفندیار نے کہا، شیخ محترم کے نفسیاتی علاج ہی سے تم صحت مند ہوئے ہو۔ شہزاد تمہیں وہم ہو گیا تھا کہ تم درخت ہو۔ شہزاد کو اب یاد آ گیا، وہ کہنے لگا، ہاں، میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا جہاں کئی لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اس جنگل میں کوئی چڑیل آتی ہے جو انسانوں کو درخت بنا دیتی ہے۔ پھر ایک چڑیل مجھے ملی تھی۔ شیخ رازی نے بڑی شفقت سے شہزاد کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میرے عزیز، جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو اس پر شیطان حملہ کرتا ہے اور پھر کوئی منفی خیال شعور سے اتر کر لاشعور کی تہ میں بیٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام ہمیں یہ ہدایت کرتا ہے کہ اپنے ذہن کو اللہ کی یاد سے کبھی غافل مت رکھو، ہر گھڑی ہر حالت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اپنے دل میں رکھو۔ اس طرح انسان ہر برائی اور شیطان کی ناپاک سازش سے بچا رہتا ہے۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تمہارے لباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم ملک روم کے رہنے والے ہو، لیکن تم عربی بڑی روانی سے بولتے ہو۔ شہزاد کو یاد آ گیا کہ سانچی نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ ہرگز اس تاریخی سفر میں کسی کو یہ نہ بتانا کہ تم آگے کے جدید زمانے سے نکل کر تاریخ کے پرانے زمانے میں آئے ہو۔ چنانچہ شہزاد کہنے لگا، یا شیخ، میں ملک روم ہی کا رہنے والا ہوں، مگر میرا باپ بغداد کا رہنے والا تھا، وہ مسلمان تھا، اس لیے میں عربی روانی سے بول لیتا ہوں۔ مجھے آپ سے ملاقات کا شوق ملک روم سے یہاں کھینچ لایا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ کو دیکھنا نصیب ہوا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی۔ شیخ ابو بکر رازی نے پوچھا، یہاں تمہارا قیام کہاں ہوگا؟ یا شیخ، میں تو قافلے کے ساتھ اس شہر کی طرف آ رہا تھا کہ جنگل میں چلا گیا اور پھر درخت بن گیا۔ شیخ رازی اور دوسرے طالب علم تھوڑا سا مسکرائے۔ اسفندیار نے کہا، لیکن اب تو تم درخت نہیں ہو۔ میں کبھی بھی درخت نہیں تھا، شہزاد نے جواب دیا۔
وہ تو ایک خیال کا اثر ہو گیا تھا، اگر شیخ محترم میرا علاج نہ کرتے تو نہ جانے میں کب تک درخت ہی بنا رہتا۔ شیخ راضی نے اسفندیار کی طرف دیکھ کر کہا، یہ طالب علم تمہیں میرے پاس لایا تھا، تمہیں خداوند کریم کا شکر اور اس طالب علم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اسفندیار نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا نام اسفندیار ہے۔ شہزاد نے اسفندیار کا شکریہ ادا کیا اور کہا، یا شیخ میں جب تک بغداد میں ہوں آپ کے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں تاکہ روزانہ آپ کا درس سنوں۔ شیخ ابو بکر رازی اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے ایک طالب علم سے کہا، شہزاد کو مدرسے کے ایک حجرے میں ٹھہرا دو، اس کے کھانے پینے کا انتظام بھی مدرسے کی طرف سے ہی ہوگا۔ یہ فرما کر شیخ راضی شفا خانے کے دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ حجرے میں آ کر شہزاد نے اپنے محسن اور نئے دوست ایرانی طالب علم اسفندیار سے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ میں اسلامی عہد کے طبیب اعظم ابو بکر محمد بن زکریا رازی سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں۔ اسفندیار کہنے لگا، اس میں یقین نہ کرنے کی کون سی بات ہے؟ بھائی یہ سن 824 ہے، تم روم سے اور میں ایران سے یہاں بغداد میں آیا ہوں۔ طبیب اعظم رازی بغداد کے شاہی شفا خانے کے ناظم اعلیٰ ہے اور مدرسۃ الحکمت میں درس بھی دیتے ہیں۔ شہزاد اسے کیسے بتاتا کہ وہ روم سے نہیں بلکہ آگے کے زمانے سے آیا ہے، جہاں دفتروں میں ایئر کنڈیشنر لگے ہوئے ہیں، کمپیوٹروں سے کام لیا جاتا ہے اور انسان چاند پر پہنچ چکا ہے۔ وہ یہ راز کسی پر ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے مزہ لینے کے لیے صرف اتنا کہا کہ اسفندیار، کیا تم یقین کرو گے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جب ملک امریکہ کا ایک راکٹ آدمی کو لے کر چاند پر اترے گا اور لوگ ٹیلی ویژن پر انسان کو چاند پر چھلانگیں لگاتے دیکھیں گے؟ اسفندیار نے عجیب نظروں سے شہزاد کی طرف دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ شہزاد پر پھر کوئی دورہ پڑنے والا ہے۔ اس نے کہا، یہ تم کس ملک امریکہ اور ٹیلی ویژن اور راکٹ کا ذکر کر رہے ہو؟ یہ کن چیزوں کے نام ہیں؟ میرا خیال ہے کہ تم پر پھر کوئی دورہ پڑنے والا ہے۔ شہزاد ہنس پڑا، پھر کہنے لگا، میں تم سے مذاق کر رہا تھا۔ اچھا مجھے طبیب اعظم استاد محترم رازی کے بارے میں کچھ اور بتاؤ۔ اسفندیار حجرے کے قالین پر تکیے کے سہارے بیٹھا تھا۔ کہنے لگا، شیخ صاحب کی شہرت تو روم شام تک پہنچی ہوئی ہے۔ حیران ہوں کہ تم روم سے آئے ہو اور حکیم رازی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ اصل میں تم ابھی لڑکے ہو۔ سنو، میں تمہیں ان کے بارے میں کچھ خاص باتیں بتاتا ہوں۔ شیخ رازی کو دنیا میں پہلے مسلمان ماہر نفسیات کا درجہ حاصل ہے۔ وہ شعور اور تحت الشعور کی گہرائیوں میں اتر کر مریض کا علاج کرتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے تمہارا علاج کیا۔ اسلامی طب میں تحلیل نفسی کا فن زکریا بن رازی ہی کا مرہون منت ہے۔ وہ ایران کے شہر میں پیدا ہوئے، جہاں کا میں بھی رہنے والا ہوں۔ زکریا رازی کو جراحی میں بھی کمال حاصل ہے۔ زخم کو سینے کے لیے تانت کا استعمال بھی انہوں نے ہی شروع کیا۔ وہ عظیم طبیب ہونے کے علاوہ کیمیا دان بھی ہیں۔ وہ اس وقت تک مختلف موضوعات پر 150 سے زائد کتابیں لکھ چکے ہیں۔ شہزاد کے منہ سے اچانک نکل گیا، اور ان میں سے اکثر کتابوں کا انگریزی فرانسیسی میں ترجمہ ہو چکا ہے اور پیرس، لندن اور ویانا کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اسفندیار نے ایک بار پھر چونک کر شہزاد کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، شہزاد تم پر ابھی مرض کا اثر باقی ہے۔ میرا خیال ہے تمہیں طبیب اعظم سے ایک بار پھر معائنہ کروانا ہوگا۔ یہ تم اچانک عجیب الفاظ منہ سے نکالنے لگے ہو۔ شہزاد کو بڑی ہنسی آ رہی تھی، لیکن وہ سنجیدہ بنا رہا اور کہنے لگا، میرے دوست مجھے معاف کر دینا، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، مجھے خود معلوم نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اچھا حکیم محترم رازی کے بارے میں کچھ مزید بتاؤ۔ اسفندیار نے کچھ سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا، استاد رازی پہلے ہمارے ایران کے شہر رے کے شاہی شفا خانے میں تھے۔ خلیفہ مکتفی نے انہیں بغداد بلا لیا اور یہاں کے عظیم الشان شفا خانے کا ناظم بنا دیا۔ چنانچہ تم نے خود دیکھ لیا ہے کہ حکیم رازی یہاں کی درسگاہ میں طب کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ انہوں نے چیچک کا علاج یعنی ٹیکہ ایجاد کیا، اور پھر انہوں نے سب سے پہلے چیچک اور خسرہ پر ایک کتاب لکھی۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب میں سب سے پہلے موتیا بند کے لیے آنکھ کی جراحی کا ذکر کیا ہے۔ شہزاد کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، آج انگلینڈ اور جرمنی کے ہسپتالوں میں سرجن موتیا بند کا آپریشن اسی طریقے سے کرتے ہیں جیسے کہ حکیم رازی نے کر دکھایا تھا۔ اسفندیار نے سر پٹاتے ہوئے کہا، یہ تم کیا جن بھوتوں والے الفاظ استعمال کر رہے ہو؟ یہ آپریشن، سرجن، ہسپتال، یہ سارے الفاظ تم کہاں سے لے آئے ہو؟ شہزاد نے جلدی سے کہا، ارے معاف کرنا دوست، اب میں ایسا کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالوں گا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ ہیں؟ اسفندیار چونکا، یہ ابھی تم نے کیا کہا تھا؟ شہزاد اٹھ کر کھڑا ہوا اور یہ کہہ کر حجرے سے باہر نکل گیا کہ میں ذرا بغداد شہر کی سیر کر لوں، اس طرح میری طبیعت بہل جائے گی۔ اس کے جانے کے بعد اسفندیار نے سوچا کہ شہزاد کی حالت پھر بگڑتی جا رہی ہے۔
इस पर अचानक दौरे पड़ते हैं। हकीम साहब को दोबारा दिखाना ही होगा। दूसरी तरफ शहजाद बगदाद के बने हुए पुराने तर्ज के नेम रोशन गली कूचों की सैर कर रहा था। ये लोग पुराने जमाने का लिबास पहने हुए थे। औरतों के चेहरे नकाब में छुपे हुए थे। दुकानें सामान से भरी हुई थीं। एक जगह शहजाद को बड़ी आलीशान हवेली नजर आई। हवेली के बाहर 2 हबशी गुलाम पहरा दे रहे थे। शहजाद ने एक दुकानदार से पूछा, भाई ये किसकी हवेली है? दुकानदार ने कहा, तुम बगदाद शहर में अजनबी लगते हो, ये हवेली अली बाबा की है। वो अलिफ लैला के 40 चोरों वाला अली बाबा? शहजाद के मुंह से फिर अचानक निकल गया। दुकानदार का मुंह खुले का खुला रह गया। वो हैरानी से शहजाद का मुंह तकने लगा। ये क्या बक रहे हो? तब शहजाद को अपनी हिमाकत का एहसास हुआ कि अलिफ लैला तो शायद अभी लिखी भी नहीं गई होगी। उसने फौरन कहा, माफ करना भाई, मैं यूं ही ऊंट पटांग बक गया था। ये बताओ कि अली बाबा के पास इतनी दौलत कहां से आ गई? मैंने तो सुना है कि वो एक गरीब लकड़हारा था। दुकानदार कहने लगा, हाँ, कल तक तो वो एक गरीब लकड़हारा ही था, मगर न जाने कहां से कोई खजाना इसके हाथ लग गया। उसने हवेली भी खरीद ली और अब ठाट बाट से जिंदगी बसर करता है। शहजाद के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो अली बाबा को देखे जिसकी कहानी उसने बचपन में पढ़ी थी। वो अली बाबा की हवेली में गया। हबशी गुलाम ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। शहजाद हवेली की पिछली दीवार फलांग कर अंदर चला गया। 4 दीवारी के दरमियान फव्वारा लगा था। शाम हो चुकी थी। बरामदे में एक जगह कमरे में शम्मा रोशन थी। शहजाद ने खिड़की के साथ कान लगा दिए। अंदर कोई औरत गमजदा आवाज में कह रही थी, अली बाबा, कासिम अगर मेरा खाविंद है तो तुम्हारा चचाजाद भाई भी है। वो सुबह सुबह तुम्हारे बताए हुए खजाने की तलाश में गया था, लेकिन अभी तक नहीं आया। खुदा के लिए उसका पता करो, मैं तो गम से निढाल हूं। अली बाबा ने कहा, भाभी तुम घबराओ नहीं, मैं अभी जाकर पता करता हूं। मैंने तो उसे यह भी बता दिया था कि खुल जा सिमसिम कहने से गार का रास्ता खुल जाएगा, और बंद हो जा सिमसिम कहने से गार का रास्ता अपने आप बंद हो जाता है। फिर उसने इतनी देर क्यों लगा दी? अली बाबा 40 चोर की सारी कहानी शहजाद के जहन में घूम गई। अली बाबा जब डाकुओं के गार से हीरे जवाहरात और अशरफियों के थैले समेटकर अपने घर आया था, तो अपने चचाजाद भाई कासिम के घर से उसने मर्जीना लौंडी को भेजकर तराजू मंगवाया था ताकि अशरफियों को तोल सके। कासिम की बीवी ने तराजू के एक पलड़े के नीचे मोम लगा दिया था ताकि ये पता चल सके कि अली बाबा क्या चीज तोलना चाहता है। जब तराजू वापस आया तो उसके पलड़े के नीचे अशरफी मोम के साथ चिपकी हुई थी। तब कासिम वो अशरफी लेकर अली बाबा के पास आया और कहने लगा, अली भाई, मैं जानता हूं कि तुम्हारे हाथ बहुत दौलत लगी है, क्या तुम उसमें से अपने भाई को हिस्सा नहीं दोगे? अली बाबा ने कासिम को खुलकर सारी बात बता दी और कहा कि वो भी डाकुओं के गार जाए और जितना चाहे खजाना उठाकर ले आए। उसने कासिम को वो इस्म भी बता दिया जिससे गार खुल जाता है और फिर बंद हो जाता है। कासिम सख्त लालची था। वो गधे लेकर डाकुओं के गार के सामने पहुंच गया और खुल जा सिमसिम का इस्म पुकारा। गार का दरवाजा खुल गया। कासिम ने गार के अंदर जाते ही बंद हो जा का इस्म बोलकर गार का मुंह बंद कर दिया और दोनों हाथों से हीरे जवाहरात और अशरफियों से भरे हुए थैले गधे पर लादने लगा। जब वो काफी खजाना लाद चुका तो वापसी का इरादा किया, मगर गार के बंद दरवाजे के पास आकर वो खुल जा सिमसिम का इस्म भूल गया। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था कि गार का दरवाजा खोलने वाला इस्म क्या था। वो घबरा गया, न जाने क्या क्या बोलता रहा, मगर खुल जा सिमसिम उसकी जबान पर ना आ सका। इतने में डाकू आ गए। उनके सरदार ने बाहर खड़े होकर खुल जा सिमसिम का इस्म पुकारा। गार का मुंह खुल गया। डाकू अंदर आ गए। कासिम अशरफियों के बोरे के पीछे छुप गया। डाकुओं को पहले ही शक था कि कोई चोर उनके पीछे गार में आता है और माल दौलत समेट कर ले जाता है। अब जो उसने गधों पर अशरफियों और जवाहरात के थैले लदे देखे तो तलवार खींच ली और चीख कर कहा, चोर अभी गार में ही है, वो जाने ना पाए। डाकुओं ने फौरन कासिम को तलाश कर लिया। सरदार ने तलवार के एक ही वार से कासिम की गर्दन उड़ा दी और उसकी लाश को गार की छत से लटका दिया। जब सारा दिन गुजर गया और कासिम घर ना पहुंचा तो उसकी बीवी दौड़ी दौड़ी अली बाबा के पास आई। अब आगे शहजाद खुद अली बाबा 40 चोर की कहानी में दाखिल हो गया था। वो इस कहानी को अपनी आंखों के सामने ड्रामे की शक्ल में स्टेज होते देख रहा था। अली बाबा ने कासिम की बीवी को तसल्ली देकर वापस भेज दिया और खुद गधे पर सवार होकर रात की तारीकी में बगदाद शहर के बाहर डाकुओं के गार की तरफ चल पड़ा। शहजाद ने भी हवेली से निकलकर अली बाबा का ताक़ुब शुरू कर दिया। वो ये देखना चाहता था कि क्या अली बाबा 40 चोर की कहानी वाकई सच्ची है। अली बाबा गार के सामने गधे से उतर पड़ा।
तारों की हल्की हल्की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। अली बाबा ने इधर उधर नजर डाली कि वहां कोई उसे देख तो नहीं रहा। शहजाद अचानक उसके सामने आ गया। अली बाबा ने यह जाहिर किया कि वो जंगल में रास्ता भूल गया है। शहजाद से पूछने लगा, बेटा, शहर बगदाद को यहां से कौन सा रास्ता जाता है? शहजाद ने मुस्कुराकर कहा, आप बगदाद शहरी से तो आ रहे हैं। इस पर अली बाबा कुछ घबरा गया। कहने लगा, नहीं बेटा, मैं तो बगदाद जा रहा हूं, रास्ता भूल गया था। शहजाद ने करीब आकर कहा, मोहतरम, मैं जानता हूं आप अली बाबा हैं और आप डाकुओं के गार में अपने चचाजाद भाई को तलाश करने आए हैं। उसका नाम कासिम है। अब तो अली बाबा बहुत ही हैरान हुआ कि इस लड़के को यह सब कुछ कैसे मालूम हो गया। अली बाबा ने पूछा, लड़के, तुम कौन हो? क्या तुम कोई जादूगर हो? शहजाद ने हंसकर कहा, मैं जादूगर नहीं हूं, लेकिन सब जानता हूं। मुझे वो इस्म के अल्फाज भी मालूम है जिसके बोलने से सामने वाले गार का मुंह खुल जाता है, और मुझे यह भी मालूम है कि गार के अंदर तुम्हारे चचाजाद भाई की लाश लटक रही है। अली बाबा हक्का बक्का होकर शहजाद का मुंह तकने लगा। शहजाद ने कहा, मैं अभी वो अल्फाज कहकर गार का मुंह खोलता हूं। इतना कहकर शहजाद ने बुलंद आवाज में वही इस्म दोहराया, खुल जा सिमसिम। एक गड़गड़ाहट के साथ गार का मुंह खुल गया। यूं ही अली बाबा गार में दाखिल हुआ, ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। छत के साथ कासिम की लाश लटक रही थी और उसका कटा हुआ सर नीचे पड़ा था। डाकू वहां नहीं थे। अली बाबा को यकीन हो गया कि शहजाद किसी जादूगर का बेटा है। शहजाद ने अली बाबा से कहा, मोहतरम, जल्दी से लाश उतारो और लेकर यहां से भाग चलो, डाकू किसी वक्त भी आ सकते हैं। अली बाबा ने कासिम की लाश समेटकर बोरी में बंद की और गधे पर लाद कर गार से बाहर निकल आया। शहजाद ने देख लिया था कि कासिम की लाश के एक पांव की जूती वहीं रह गई है। उसने जानबूझकर उसे ना उठाया और वहीं रहने दिया, क्योंकि वो जानता था कि अली बाबा 40 चोर की कहानी के मुताबिक इसी जूती को लेकर एक डाकू अली बाबा की हवेली का सुराग लगाएगा। फिर डाकू 40 कुप्पों में छुपकर अली बाबा की हवेली में दाखिल होंगे। उनका सरदार अपने आप को तेल का सौदागर जाहिर करेगा। अली बाबा की लौंडी मर्चीना उन कुप्पों में रात को खौलता हुआ तेल डालकर तमाम डाकुओं को हलाक कर देगी। शहजाद कासिम की लाश की जूती उठाकर अली बाबा 40 चोर की कहानी की कड़ियों को दरहम भरम नहीं करना चाहता था। अली बाबा शहजाद को भी अपनी हवेली में साथ ही ले आया। यहां कासिम की लाश को रातों रात कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। अली बाबा ने दूसरे दिन शहजाद को बड़े मजे के खाने खिलाए, नई पोशाक पहना दी और कहने लगा, बेटे शहजाद, तुम जादू जानते हो, मुझे बताओ कि कहीं डाकुओं के सरदार को पता तो नहीं चल जाएगा कि उनका खजाना मैंने लूटा है? शहजाद सोचने लगा, फिर बोला, मोहतरम अली बाबा, ये बात मैं आपको नहीं बता सकता, बल्कि यूं समझ लीजिए कि मुझे ये राज खोलने की इजाजत नहीं है, लेकिन इतना जरूर बता देना चाहता हूं कि आपको कुछ नहीं होगा। शहजाद ने अली बाबा से इजाजत ली और असफंदियार के पास हुजरे में आ गया। वो परेशानी से बोला, तुम रात कहां थे? शहजाद ने कहा, मैं शहर के एक सौदागर अली बाबा की हवेली में था। और फिर नई पोशाक दिखाकर कहने लगा, ये नई पोशाक मुझे अली बाबा ने लेकर दी है। असफंदियार ने बताया कि रात डाकुओं ने बगदाद के एक शहर के एक सौदागर के हाथ डाका डाला और माल और दौलत के साथ उसकी अकलौती बेटी को भी अगवा करके ले गए हैं। शहजाद को बड़ा दुख हुआ कि बेचारी लड़की डाकुओं के गार में सख्त परेशान होगी, उसकी मदद करनी चाहिए। उसने असफंदियार को कुछ न बताया और रात होने का इंतजार करने लगा। शहजाद को कई बार अपने जिन दोस्त सांची का ख्याल आया था। न जाने वो कहां होगा, किस हाल में होगा। उसे अपने तावीज की भी बहुत फिक्र थी, क्योंकि अगर तावीज न मिला तो वो वापस अपने जमाने में अपनी दुनिया में नहीं जा सकेगा, कभी नहीं जा सकेगा। लेकिन इस वक्त शहजाद सौदागर की अकलौती बेटी की मुसीबत का हाल सुनकर बहुत परेशान था। उसे यकीन था कि ये अली बाबा वाले ही 40 चोर यानी डाकू हैं जिन्होंने सौदागर की बेटी को अगवा किया है। जब रात का अंधेरा फैलने लगा तो शहजाद चुपके से हुजरे से निकला और डाकुओं के गार की तरफ चल पड़ा। डाकुओं के गार का रास्ता उसे आता था। वो ये भी जानता था कि गार का मुंह किन अल्फाज के पुकारने से खुलता है। वो जब गार के सामने पहुंचा तो चारों तरफ रात का सन्नाटा छाया हुआ था। शहजाद को सिर्फ एक खतरा था कि कहीं 40 डाकू गार के अंदर ना बैठे हों। उसने गार की दीवार से कान लगाए। गार में से कोई आवाज नहीं आ रही थी। डाकू रात के वक्त ही डाका डालने जाते थे। शहजाद ने सोचा और फिर वो गार की दीवार के सामने दोनों बाजू खोलकर खड़ा हो गया और बुलंद आवाज से पुकारने लगा, खुल जा सिमसिम। गड़गड़ाहट की आवाज के साथ गार का दरवाजा अपने आप खुल गया। शहजाद दौड़कर गार में दाखिल हो गया। अंदर जाते ही पलटकर उसने दूसरे अल्फाज कहे,
بند ہو جا سمسم، اور غار کا دروازہ پھر بند ہو گیا۔ شہزاد غار کی دیوار کے ساتھ لگا دبے پاؤں آگے بڑھتا رہا۔ غار آگے جا کر گھوم جاتا تھا۔ آگے اسی طرح جگہ جگہ ہیرے جواہرات اور اشرفیوں کے ڈھیر لگے تھے۔ سونے چاندی کے برتن اور لوگوں کے گھروں سے لوٹا ہوا قیمتی سامان پڑا تھا۔ جب شہزاد کو یقین ہو گیا کہ غار ڈاکوؤں سے خالی ہے تو اس نے آواز دی، کوئی اندر ہے؟ 2-3 بار پکارنے پر ایک لڑکی کی کھٹی ہوئی آواز آئی، میں یہاں ہوں، مجھے یہاں سے نکالو۔ شہزاد آواز کی طرف لپکا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک پتھریلے ستون کے پیچھے گہرا کڑا ہے جس میں ایک لڑکی رسیوں سے جکڑی پڑی ہے۔ لڑکی کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔ شہزاد جلدی سے گڑھے میں اتر گیا، لڑکی کے منہ پر بندھا ہوا کپڑا ہٹایا، رسیاں کھول کر اسے آزاد کیا اور کہا، گھبراؤ نہیں، میں تمہاری ہی تلاش میں یہاں آیا تھا۔ ڈاکو یہاں سے کب گئے تھے؟ لڑکی سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، تھوڑی ہی دیر پہلے گئے تھے۔ شہزاد نے اسے گھڑے سے باہر نکالا۔ ایک جگہ دیوار کے ساتھ مشل چل رہی تھی۔ وہ لڑکی کو وہاں روشنی میں لے آیا اور اسے تسلی دینے لگا، میں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دوں گا، فکر نہ کرو بہن۔ لڑکی رونے لگی، پھر کہنے لگی، یہ سب کچھ اس منحوس تعویذ کی وجہ سے ہوا ہے۔ پہلے روز میں نے اسے پہنا تو میری ماں بیمار ہو گئی، دوسرے دن ہمارا گھوڑا مر گیا، اور تیسری رات ڈاکوؤں نے ہمارا گھر لوٹ کر مجھے اغوا کر لیا۔ تعویذ کے نام پر شہزاد کچھ چونکا۔ وہ تعویذ تمہیں کس نے دیا تھا؟ شہزاد نے پوچھا۔ لڑکی بولی، میری ہی قسمت پھوٹ گئی کہ جو بغداد کے ایک چوری سے خرید لیا۔ کیا وہ چاندی کا تھا؟ شہزاد نے سوال کیا۔ ہاں، چاندی کا تھا۔ اوپر ہلال یعنی آدھے چاند کی شکل تھی؟ شہزاد نے بےتابی سے پوچھا۔ ہاں، اس پر ہلال کی شکل بنی ہوئی تھی۔ لیکن تم یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہو؟ شہزاد نے سر پکڑ لیا اور کہنے لگا، میری بہن، کیا تم بتا سکتی ہو کہ وہ تعویذ تم نے کہاں رکھا تھا؟ لڑکی نے بیزاری سے کہا، رکھنا کہاں تھا، کم وقت میرے گلے میں تھا، ڈاکوؤں نے اسے نوچ لیا۔ پھر تو وہ ضرور لوٹے ہوئے مال میں کہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر شہزاد نے ادھر ادھر بکھری ہوئی چیزوں کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ لڑکی نے اسے وہ سامان دکھایا جو ڈاکوؤں نے ان کے گھر سے لوٹا تھا، مگر ان میں بھی سانچی کا تعویذ کہیں نہیں تھا۔ لڑکی نے تعجب سے پوچھا، تم اس تعویذ کو کس لیے تلاش کر رہے ہو؟ شہزاد نے آہ بھر کر کہا، بہن، یہ بات میں تمہیں نہیں بتا سکتا، دعا کرو کہ مل جائے۔ ابھی شہزاد تعویذ تلاشی کر رہا تھا کہ غار کے باہر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز بلند ہوئی۔ لڑکی نے گھبرا کر کہا، ڈاکو آ گئے، اب کیا ہوگا؟ پھر وہ رونے لگی۔ شہزاد اسے ساتھ لے کر غار کے دروازے کی طرف دوڑا کہ کھل جا سمسم کے الفاظ پڑھ کر باہر نکل جائے گا، لیکن باہر ڈاکو بھی غار کے دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ باہر سے ڈاکوؤں کے سردار کی آواز آئی، کھل جا سمسم۔ شہزاد نے جلدی سے لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر غار میں پیچھے کی طرف بھاگا کہ ڈاکوؤں کی نظر سے بچ سکے، کیونکہ جب ڈاکو غار کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے تو وہ لڑکی کو لے کر باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ وہ غار کے پیچھے جا کر ستونوں میں چھپ گئے۔ لڑکی کا رنگ اڑ رہا تھا، ہونٹ خشک ہو رہے تھے، موت اسے سامنے نظر آ رہی تھی۔ شہزاد کو ایک بات کی تسلی تھی کہ وہ مر نہیں سکتا کیونکہ ماضی میں آیا ہوا ہے، مگر لڑکی کے بارے میں اسے خطرہ تھا کہ ڈاکو اب اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے غار کا دروازہ بند کر دیا اور اپنے 2 خاص ڈاکو ساتھیوں سے کہا، اس لڑکی کو میرے سامنے پیش کرو۔ ڈاکو گڑھے کی طرف گئے۔ دوسرے ہی لمحے گھبرائے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ لڑکی وہاں نہیں ہے۔ سردار اٹھ کھڑا ہوا اور چیخ کر بولا، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں جا سکتی ہے وہ لڑکی؟ غار کھولنے کا راز ہمارے سوائے کسی کو معلوم نہیں۔ وہ غار میں ہی ہوگی، اسے تلاش کرو۔ تھوڑی دیر میں ہی لڑکی کے ساتھ شہزاد کو بھی پکڑ کر سردار کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ سردار نے تلوار کھینچ لی اور غصے سے غرایا، یہ لڑکا کہاں سے آیا؟ ضرور اس کو غار کھولنے کا راز معلوم ہو گیا ہے، میں ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گا۔ اتنی دیر میں شہزاد نے مشلوں کی روشنی میں ڈاکوؤں کے سردار کے گلے میں پڑا اپنا تعویذ دیکھ لیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر بولا، سردار، تم مجھے نہیں مار سکتے، لیکن میں تمہیں اور تمہارے 40 چوروں کو آنے والی اذیت ناک موت سے بچا سکتا ہوں۔ شہزاد کو معلوم تھا کہ علی بابا 40 چور کی کہانی کے مطابق یہ سارے ڈاکو کپیوں کے اندر کھولتا ہوا تیل ڈالنے سے مر جائیں گے اور سردار کو مرچینا خنجر گھونپے گی۔ سردار نے کرشدار آواز میں کہا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ اپنی جان کی فکر کرو۔ شہزاد کو ایک بار پھر خیال آیا کہ وہ واقعات کے تسلسل میں دخل نہیں دے سکتا، ورنہ تاریخ کا سلسلہ درہم برہم ہو جائے گا۔ سانچی جن کا تعویذ اس نے سردار کے گلے میں دیکھ لیا تھا۔ اسے ایک تدبیر سوچی،
इसी तदबीर से वो मासूम लड़की की जान बचा सकता था। उसने सरदार से कहा, सरदार मैं जानता हूं कि मेरा आखिरी वक्त आन पहुंचा है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम एक बहादुर सरदार हो, और बहादुर सरदार जिसको कत्ल करते हैं उसकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूछ लेते हैं। शहजाद ने अल्लाह का नाम लेकर अंधेरे में एक तीर चलाया था कि शायद निशाने पर लग जाए, वरना उसके पास एक दूसरी तरकीब भी थी। मगर सरदार शहजाद की बातों में आ गया। उसने कहा, चलो ठीक है, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? अगर मेरे इख्तियार में हुई तो मैं उसे जरूर पूरी करूंगा। शहजाद ने कहा, सरदार तुम्हारे गले में जो चांदी का तावीज है ना, उसे थोड़ी देर के लिए मेरे गले में डाल दो, बस यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मैं तो फिर कत्ल हो जाऊंगा, तुम तावीज वापस ले लेना। सौदागर की बेटी जो शहजाद के पीछे मौत के खौफ से सहमी खड़ी थी, दिल ही दिल में शहजाद को कोसने लगी कि उसने किस किस्म की आखिरी ख्वाहिश की है। सरदार ने कहा, ठीक है, मैं ये तावीज तुम्हारे गले में डालकर तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करता हूं। ये कहकर सरदार ने सांची जिन का दिया हुआ तावीज अपने गले से उतारा और अपने साथी से कहा, यह तावीज इस लड़के के गले में डाल दो। लॉकेट शहजाद के गले में पड़ गया तो शहजाद ने फौरन उस पर हाथ रख दिया और जोर से चिल्लाया, सांची, सांची, सांची। इसके साथ ही एक धमाका सा हुआ, जमीन हिल गई जैसे जलजला गया हो। डाकू इधर उधर लुढ़क गए। सरदार भी पीछे को गिर पड़ा, उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी। फिर एक शोला सा बुलंद हुआ और सांची जिन शहजाद के सामने खड़ा था, मगर उसकी गर्दन में लोहे की जंजीर पड़ी थी। एक लड़के को नमूदार होते देखकर पहले तो डाकू और सरदार तंग से होकर रह गए, फिर तलवारें सोंधकर उसकी तरफ लपके। सांची जिन जमीन से फजा में उछला, फिर तेज रोशनी का गोला बनकर फुंकारता हुआ डाकुओं में घुस गया और उनके गिर्द घूमने लगा। रोशनी के गोले में से दहशतनाक फुंकारें निकल रही थीं। उसकी फुंकार और तिलिस्मी तपिश से सरदार समेत सारे के सारे डाकू बेहोश होकर गिर पड़े। सांची दोबारा लड़के की शक्ल में आ गया और शहजाद से बोला, यहां से निकल जाओ, सामरी जादूगर मेरे पीछे लगा हुआ है। ये तिलिस्मी जंजीर उसने मेरी गर्दन में डाल दी है। तुमने चलते वक्त मेरा हाथ छोड़कर मुझे भी मुसीबत में डाल दिया है। सौदागर की बेटी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो खौफ से कांप रही थी। सांची ने लड़की की तरफ इशारा करके कहा, इस लड़की को इसके माँ बाप के पास पहुंचा दो, मैं फिर मिलूंगा। सामरी मेरी जान का दुश्मन मेरी तरफ बढ़ रहा है, मैं जा रहा हूं। और सांची दोबारा रोशनी का गोला बन गया, फुंकारता हुआ गार की छत की तरफ उड़ा और गायब हो गया। शहजाद ने सौदागर की बेटी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर गार के दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा बंद था। शहजाद ने बुलंद आवाज में खुल जा सिमसिम कहा। दरवाजा खुल गया। वो गार से निकलकर खुले सहरा में आ गए और बगदाद शहर की तरफ चलने लगे। सौदागर की बेटी ने डाकुओं के चुंगल से निकलने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया और शहजाद से कहने लगी, तुम जरूर कोई जादूगर हो जिसने एक जिन लड़का अपने कब्जे में कर रखा है। शहजाद कहने लगा, मैं जादूगर नहीं हूं। हाँ, जो तावीज तुमने चौरी से खरीद कर अपने गले में डाला था और जो बाद में डाकू ले उड़े और अब मेरे गले में है, ये मुझे मेरे दोस्त जिन सांची ने दिया था। और इसी तावीज की मदद से सांची हमारे पास आया और उसने डाकुओं से हमारी जान बचाई। लड़की ने कहा, लेकिन ये तावीज मेरे लिए तो बड़ा मनहूस साबित हुआ था। हाँ, लेकिन इसी तावीज के मालिक ने तुम्हारी जान भी तो बचाई है। मगर तुम्हारे जिन दोस्त के गले में जंजीर क्यों बंधी हुई थी? क्या वाकई उसे सामरी ने कैद कर रखा है? लड़की ने पूछा। शहजाद ने कहा कि इन बातों को अब तुम भूल जाओ और अपने माँ बाप के पास जाकर इत्मीनान से रहो। लड़की ने फिक्रमंद होकर कहा, लेकिन वो डाकू मेरे घर आकर मुझे फिर मार डालेंगे। उन्होंने तो हमारा घर देख रखा है। शहजाद कहने लगा, इसकी तुम फिक्र ना करो। 2-1 दिनों में ये सारे के सारे डाकू अली बाबा की हवेली में अपनी मौत आप मर जाएंगे। सौदागर की बेटी समझ ना सकी कि शहजाद ये क्या कह रहा है। लड़की का घर आ गया था। उसके माँ बाप बेटी की जुदाई में निढाल थे। शहजाद ने उनकी लड़की उनके हवाले की तो वो खुशी से निहाल हो गए। शहजाद ने लड़की को छोड़ा और सौदागर की हवेली से निकलकर सीधा मदरसे के हुजरे में आ गया। असफंदियार वहां नहीं था। शहजाद सो गया। सुबह उठकर उसने मस्जिद में नमाज पढ़ी और वापस हुजरे में आया। वहां असफंदियार मौजूद था। शहजाद ने उसे सांची जिन और तावीज के बारे में सब कुछ बता दिया और उससे कहा कि वो हकीम राजी से बात करके उसके दोस्त सांची को सामरी जादूगर की कैद से रिहाई दिलाए। असफंदियार ने कहा, राजी हकीम तबीब और फलसफी हैं, उनका इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, मैं तुम्हें एक आमिल के पास लिए चलता हूं, वो शायद तुम्हारी मदद कर सकें। असफंदियार शहजाद को साथ लेकर
بغداد کی ایک گلی میں واقع عامل کے گھر لے آیا۔ وہاں دیواروں پر انسانوں اور جانوروں کی کھوپڑیاں لگی تھیں۔ عامل نے شہزاد کی بات غور سے سنی، پھر اس سے کہا، سانچی ایک مسلمان جن کا بیٹا ہے اور نیک دل لڑکا ہے۔ اس کے ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔ اس نے ہمیشہ دکھی لوگوں کی مدد کی ہے۔ میں اسے سامری کے ظلم سے ضرور نجات دلاؤں گا۔ تم ایسا کرو، یہاں سے تھوڑی دور ایک ٹیلے کے پاس ایک ببول کا درخت ہے۔ اس درخت پر 2 گدھ بیٹھے ہوں گے۔ تمہیں آتا دیکھ کر وہ آپس میں لڑنے لگیں گے۔ پھر ایک گدھ کا پر نیچے گرے گا۔ تم وہ پر اٹھا کر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو گے۔ تمہیں غیب کی چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ تم مشرق کی جانب 100 قدم چلنا، آگے خشک کنواں آئے گا۔ کنویں کی سیڑھیاں اترو گے تو بائیں طرف ایک شگاف کے اندر سرنگ میں سانچی تمہیں مل جائے گا۔ بس اس سے زیادہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ شہزاد وہاں سے نکلتے ہی ٹیلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ٹیلے کے پاس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ببول کا ایک درخت ہے جس کی ٹہنی پر 2 گدھ بیٹھے ہیں۔ شہزاد کو آتا دیکھ کر انہوں نے لڑنا شروع کر دیا۔ اتنے میں گدھ کا پر نیچے گر پڑا۔ شہزاد نے اٹھا کر اپنی آنکھوں کے آگے رکھا تو اسے زمین کے نیچے دبے ہوئے خزانے نظر آنے لگے۔ اس نے پر ہٹا لیا اور مشرق کی طرف چلنے لگا۔ پورے 100 قدم چلنے کے بعد ایک کنواں آ گیا جو بہت ہی گہرا تھا۔ ایک زینہ کنویں کی تہہ کو جاتا تھا۔ شہزاد زینے سے اتر کر کنویں کی تہہ میں آیا۔ بائیں جانب سرنگ کا تاریک شگاف تھا۔ وہ شگاف میں گھس گیا۔ یہ ایک تاریک اور سنسان سرنگ تھی۔ شہزاد نے آنکھوں کے آگے گدھ کا پر رکھ لیا تھا۔ اچانک اسے ایسی آواز سنائی تھی جیسے کوئی لڑکا کرا رہا ہو۔ شہزاد آواز کی طرف لپکا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک ستون کے ساتھ سانچی، اس کا دوست جن لڑکا، زنجیروں سے بندھا ہوا ہے۔ اس کا سر سینے پر لٹک رہا ہے اور وہ کرا رہا ہے۔ شہزاد نے جلدی سے سانچی کا سر اوپر اٹھایا اور کہنے لگا، سانچی، میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا دوست۔ شہزاد نے زنجیروں کو کھولنے کی کوشش کی لیکن اسے جھٹکے لگنے لگے۔ سانچی نے کہا، ان زنجیروں پر سامری جادوگر کے طلسم کا اثر ہے۔ شہزاد، یہاں سے جان بچا کر بھاگ جاؤ۔ سامری کو خبر ہو گئی ہے، وہ تمہیں ہلاک کرنے آ جائے گا۔ شہزاد نے سانچی کو گدھ کے پر کا حال بتایا تو اس نے کہا، ہاں، اس پر کو زنجیر کے ساتھ لگاؤ۔ شہزاد نے جو ہی گدھ کے پر کو زنجیر کے ساتھ لگایا، زنجیر ٹوٹ کر نیچے گر پڑی۔ سانچی آزاد ہو گیا۔ لیکن عین اسی وقت سرنگ میں ایک بھیانک چیخ کی آواز گونجی۔ سانچی نے گدھ کا پر شہزاد کے ہاتھ سے لے لیا اور کہنے لگا، کنویں سے نکل جاؤ، سامری جادوگر پہنچ گیا ہے، جلدی کرو، نہیں تو میرے ساتھ تم بھی ہمیشہ کے لیے اس کنویں میں بند ہو جاؤ گے۔ شہزاد زینہ چڑھ کر کنویں سے باہر نکل آیا۔ سرنگ میں تیز آندھی چلنے لگی، بادل گرجنے لگے جیسے طوفان آ گیا ہو۔ سانچی نے گدھ کا پر اپنی آنکھوں کے آگے رکھا ہوا تھا۔ اس پر آندھی کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سرنگ کے دالان کی طرف بھاگا۔ دالان میں ایک ستون کے طاق میں چھپکلی کا پتھر کا سر باہر نکلا ہوا تھا۔ اس وقت سرنگ میں ہیبت ناک انسانی شکل والا عفریت اپنے نتنوں سے آگ کے شعلے نکالتا دالان کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اس کے حلق سے ڈراؤنی آوازیں نکل رہی تھیں۔ سانچی نے چھپکلی کے سر کو طاق میں سے اکھاڑ کر زمین پر دے مارا۔ پتھر کی چھپکلی کا سر چکنا چور ہو گیا، ساتھ ہی عفریت کا سر بھی گردن سے کٹ کر چکنا چور ہو گیا، مگر وہ بغیر سر کے ہی سانچی کی طرف لپکنے لگا۔ سانچی فضا میں اچھلا اور عفریت کے اوپر سے غوطہ لگا کر سرنگ کی دوسری جانب گرا اور زینے کی طرف دوڑ پڑا۔ عفریت بھی اس کے پیچھے تھا۔ سرنگ سے نکلتے ہی اس نے گدھ کے پر سے زمین پر لکیر کھینچی اور بلند آواز میں کہا، اے سامری کے عفریت، اگر تو نے یہ لکیر پار کی تو چل کر بھسم ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ کنویں کا زینہ چڑھنے لگا، لیکن عفریت آگے بڑھتا ہی گیا۔ جو ہی وہ زمین پر کھینچی ہوئی طلسمی لکیر پر سے گزرا، ایک دھماکہ خیز شعلے نے اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ کنویں کے باہر شہزاد بے چینی سے سانچی کا انتظار کر رہا تھا۔ سانچی کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ سانچی نے کہا، سامری جادوگر دوسرا حملہ کرنے والا ہے، دریا کی طرف بھاگو۔ دونوں دریا کی طرف دوڑنے لگے۔ ان کے دوڑتے ہی کنویں کے اندر سے ایک ایسا سانپ نکلا جس کے 3 منہ تھے، ہر منہ سے سرخ زبان پھنکار کے ساتھ لہرا رہی تھی۔ یہ سانپ مگر مچھ جتنا بڑا تھا، وہ بھی سانچی اور شہزاد کی طرف لپکنے لگا۔ سانپ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ زمین پر رینگتا ہوا دونوں کے قریب سے قریب پہنچ رہا تھا۔ دریا پر ایک کچی اینٹوں کا اونچا مینار بنا ہوا نظر آیا۔ سانچی چلایا، شہزاد، میرے پیچھے پیچھے آنا۔ مینار میں ایک زینہ اوپر جا رہا تھا۔ یہ مینار 7 منزلہ اونچا تھا۔ یہ دونوں دوسری منزل پر تھے۔ سانپ پہلی منزل پر پہنچ گیا۔ دونوں کا فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ جب وہ 7ویں منزل پر پہنچے تو سانپ بھی وہاں آ گیا۔ شہزاد گھبرا گیا تھا۔ سانچی نے کہا، شہزاد، ایک ہاتھ تو گلے کے تعویذ پر رکھ دو اور دوسرا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ شہزاد نے ایسا ہی کیا۔
3 मुंह वाले सांप की एक लंबी जबान शहजाद के पांव से टकराई। उसे यूं लगा जैसे किसी ने उसके जिस्म से अंगारा लगा दिया हो। उसके मुंह से चीख निकल गई थी। ठीक उसी वक्त सांची ने शहजाद का हाथ थामकर मीनार की 7वीं मंजिल से दरिया में छलांग लगा दी। शहजाद ने आंखें बंद कर ली थीं। उसे यकीन था कि दरिया में गिरेंगे, मगर वो दरिया में ना गिरे। शहजाद आंखें खोलने ही वाला था कि सांची की आवाज आई, शहजाद आंखें बंद रखना। शहजाद को अपना जिस्म रुई के गाले की तरह हल्का फुल्का होकर फजा में उड़ता हुआ महसूस हो रहा था। फिर उसे यूं लगा जैसे सांची का हाथ उसके हाथ से निकल गया हो। उसके बाद वो किसी बहुत नर्म शय के साथ आन लगा। उसने डरते डरते आंखें खोली तो देखा कि वो अपने बिस्तर में लेटा है, लिहाफ सीने से हटा हुआ है। पहले तो शहजाद को यकीन ही नहीं आया कि उसने कोई ख्वाब देखा है। फिर उसने डरते डरते टेबल लैंप जला दिया। कमरे में रोशनी फैल गई। दीवार पर लगी घड़ी सुबह के 4 बजा रही थी। शहजाद उठकर बैठ गया और कमरे में चारों तरफ तकने लगा। तावीज उसके गले में अभी तक था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो ख्वाब में इस्लामी तारीख के सुनहरे जमाने में निकल गया था, जहां उसने नामवर मुसलमान हकीम, तबीब और फलसफी अबू बकर मोहम्मद बिन ज़िक्रिया राजी को न सिर्फ अपनी आंखों से देखा बल्कि उनसे बातें भी की थीं। उसका दिल सांची की दोस्ती के नेक जज्बात से भर गया, क्योंकि सांची ही उसे पुराने जमाने में ले गया था। महल्ले की मस्जिद से फजर की अजान की आवाज बुलंद हुई। शहजाद कलमा पढ़ता हुआ बिस्तर से उतर आया। दांत साफ करके उसने वजू की और नमाज के लिए मस्जिद की तरफ चल दिया। घर वापस आते हुए शहजाद सोचने लगा कि यूरोप और अमेरिका वालों ने आज साइंस, तिब और दूसरे मैदानों में जितनी तरक्की की है, उसमें हमारे मुसलमान साइंसदानों का किस कदर गहरा हाथ है। उन मुसलमान साइंसदानों, हकीमों, तबीबों और जुग्राफिया दानों और हिसाब दानों ने आज से सैकड़ों बरस पहले बगदाद और कर्तबा में बैठकर जो उसूल तैयार किए, यूरोप ने उन्हीं उसूलों पर चलकर आज इतनी तरक्की की है। यूरोप की यूनिवर्सिटियों में तो आज भी मुसलमान साइंसदानों की किताबें पढ़ाई जाती हैं। ये सोचकर शहजाद का सर फख्र से बुलंद हो गया। बिलाशुबा उसका ताल्लुक एक ऐसी कौम और एक ऐसे दीन से था जिसने सारी दुनिया की जहालत को तारीकियों से निकाला और चारों तरफ इल्म की रोशनी फैला दी।